تو وہی ہکلانے والا بچہ جو ہے وہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے کروڑوں لوگوں کو وہ لائیو پروگرام میں بولتا تھا. پھر یہ ایک وقت آیا کہ وہ بچہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی وہ وقت کی اور اس ملک کی سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے. پھر اسی طرح سے ٹیبل پہ بات ہوتی تھی، اچھا بھئی آج کون سی کتاب پڑھی. مجھے یاد ہے کہ وہ لائبریری ساری میں نے ایک دن ختم کر دی تھی. میری عمر اس وقت 10 11 12 سال تھی. اب وہ مزے کہاں ان ای میلوں میں اور ان میں جس میں کہ یہ کہ کلک کیا اور آپ کے سارے جذبات احساسات وہ آپ کے چلے گئے. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میرا باپ نہ مرتا 1967 میں، میری ماں مر جاتی، میں اس وقت یہاں بیٹھ کے آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. آپ ایک مشہور باپ کے گمنام بیٹے ہیں اور میں ایک گمنام باپ کا مشہور بیٹا ہوں. کہتے جی آپ ایسا کریں، آپ مجھے ایٹم بم لا کے دیں، ایک دفعہ دکھا دیو منو تسی. اور اس ایک کوٹیشن نے مجھے سی ایس ایس جو ہے وہ کامیاب کروا دیا. میں نے وہ بڑا اداس سا منہ بنایا ہوا ہے اور میں نے ماں سے کہا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، تو اب کیا ہوگا. ایک انگریزی میں ناول ہے جس کا نام ہے باؤ. وہ باؤ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، یہ باؤ گئے ٹائی شائی پہنی ہوئی، یہ وہ. وہاں سے نکلتا ہوں یعنی پی ٹی وی سے فارن آفس میں آتا ہوں اور میرے پاس انڈیا ڈیسک ہے جو کہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. وہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر آپ نے کوئی کام دینا ہے نا تو کسی مصروف آدمی کو کام دیں. ویلے آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن پاک کہ جی یہ بٹیا کی شادی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کے تو گزارنا ہے، اس کے لیے نہ رکھیں، اس کو پڑھ لیں. ساؤتھ افریقہ از دی اونلی یورپین کنٹری وچ از سچویٹڈ ان افریقہ. جو افریقہ میں خوبصورتی کا تصور ہے اس میں گورا رنگ بدصورتی میں آتا ہے. اس نے کہا جی 1971 میں ہمارے گھر میں ادھر تک خون تھا، پھر اس کے بعد اس کا جسم کانپنا شروع کر دیا. اقبال نے خودی کی بات کی. ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خودی یہ اصل میں ہے کیا. اس چیز ایک چیز پہ متفق ہیں، اس ایک سچ کے علاوہ ہر کوئی سچ اس کے بارے میں کم از کم 2 رائے 3 4 موجود ہیں. وہ سچ کیا ہے؟ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ہکلایا کرتا تھا. اسکول میں نمبر اچھے آتے تھے لیکن یہ تھا کہ چونکہ میں سٹٹر کرتا تھا، سٹیمر کرتا تھا، تو اگر استاد نے کوئی سوال پوچھا کہ آ جاؤ بھائی بیٹا بلیک بورڈ پہ آ کے اس کو حل کرو، تو وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن اگر وہ مجھے کہیں کہ سوال کیا اور اس کا جواب دیں تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول والے جو ہیں وہ کلاس فیلوز مذاق اڑائیں گے، کیونکہ پورا ایک فقرہ بولنا جو ہے وہ بھی مشکل تھا. تو اب ایک ایسا بچہ جو کہ بول نہیں سکتا ٹھیک طرح سے، بات نہیں کر سکتا. یہ میں بات کر رہا ہوں سیال کوٹ کی گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کی، جہاں پہ میں نے 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. اس کے ساتھ ہی میرے کالج ہے جہاں پہ میں نے بی اے کیا. لیکن یہ کہ وہ ایک چیز ہوتی تھی، جب گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو میں اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، اس لیے کہ بات کرنی پڑے گی تو میں ہکلاؤں گا. تو اس میں اب جب بہت عرصے کے بعد، بہت برسوں کے بعد پتہ لگا کہ چونکہ میرے والد صاحب، میں اس وقت 7 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو شاید کوئی سائیکولوجیکل کوئی اس طرح کی چیز ہو. لیکن یہی ہکلانے والا بچہ پھر یوں ہوا کہ جب 28 29 30 سال کا ہوا تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی. تو اس میں جو صبح کی نشریات ہیں وہ لائیو پروگرام تھا. تو اس میں سنسر حسین تارڑ صاحب ایک ہفتہ کرتے تھے، ایک ہفتہ میں کیا کرتا تھا. تو اس کے لیے کوئی ہمیں اسکرپٹ رائٹنگ نہیں کر کے دیتے تھے کہ جی آپ نے یہ بولنا ہے وہ بولنا ہے. صرف کیو ہوتی تھی، کیمرے کی طرف دیکھیں، پروڈیوسر صاحب بتاتی ہے. صوفیہ لطیفی ہوتی تھی ہماری پہلی پروڈیوسر. تو وہی ہکلانے والا بچہ جو ہے وہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے کروڑوں لوگوں کو وہ لائیو پروگرام میں بولتا تھا. اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے
کہ جس نے مجھے یہ زبان بعد میں عطا کی، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ تو بات یہ نکلی کہ اگر آپ کے اندر کو اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھی ہوئی ہے، اگر کسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، میں صحیح اسکولوں میں نہیں پڑھ سکا، میرے خیال میں یہ سارے بہانے ہیں۔ جس نے پڑھنا ہے، جس نے بات کرنی ہے، جس نے میرے نبی کا میری مثال لے لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کن حالات میں انہوں نے اپنا بچپن شروع کیا، کن حالات میں انہوں نے وہ ساری زندگی ان کی جو ہے وہ مجبوریوں، مصیبتوں اور امتحانوں میں گزرتی ہے۔ خیر ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے پیروں کی خاک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم مثال کے طور پہ تو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ہم جایا کرتے تھے، وہ اڈا پسروریاں میں ہمارا گھر تھا سیالکوٹ میں، وہ سنہری مسجد، ادھر سے ہم نکلتے تھے اور گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ہم پیدل جاتے تھے، میں اور میرا دوست ایک فرخ، ہم اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے اسکول، پھر اکٹھے واپس آتے تھے۔ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ جو سائیکل ہے یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس، کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ سائیکلوں پہ آتے تھے، جو تھوڑے سے امیر لوگ تھے وہ ٹانگا وغیرہ کرا کے آتے تھے، ایک آدھ کے پاس گاڑی بھی تھی، تو میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اور اب حالات ایسے تھے گھر کے کہ جس میں شاید وہ سائیکل میرے گھر والے مجھے نہیں لے کے دے سکتے تھے، تو اس سائیکل کی بڑی خواہش تھی۔ پھر یوں ہوا کہ پیدل چلتے چلتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں جب میں نے سی ایس ایس کیا، پھر اس کے بعد 5 بر اعظموں میں میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی، سفارتکاری کی، تو پھر یہ ایک وقت آیا کہ وہ بچہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی، وہ وقت کی اور اس ملک کی سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے جب وہ اپنی سفارتی سے اسناد لے کے جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات کہ آپ جن حالات میں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی رہیں گے، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی آئے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہوگا اور آپ کے اچانک حالات بدلیں گے، کوئی لاٹری نکلے گی، آپ نے اس کو خود کرنا ہے۔ بچپن میں مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ ہمارے جو رات کا کھانا ہوتا تھا اس میں یہ ہے کہ ہم 9 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ ایک تو مقابلہ ہی ہوتا تھا کہ تم نے اپنے بڑے سے، جو فرض کریں میٹرک کا امتحان ہے یا ایف اے کا امتحان ہے، تو اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ تو میرے ایک بھائی محمد علی نے 786 نمبر لیے ہمارے کالج میں ایف اے میں، تو کچھ ریکارڈز بنے ہوئے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب جن کے ساتھ میرا بڑا تھوڑا عرصہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب وہ رزلٹ آتا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ پاس ہوئے ہو کہ فیل ہوئے ہو، وہ یہ پوچھتے تھے پوزیشن کون سی آئی ہے۔ تو پہلی پوزیشن اگر نہیں آتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیوں نہیں آئی، اس میں کیا تھا، کیا اس میں خاص بات تھی جس کی پہلی پوزیشن آئی۔ پھر یہ کہ کتابیں تھیں ہر طرف، کرشن چندر ہے، کنہیا لال کپور ہے، اس کے بعد سعادت حسن منٹو ہے، عصمت چغتائی ہے، قرۃ العین حیدر ہے، اور ان کتابوں میں جیمز جوائس ہے، شیکسپیئر ہے، انہی کتابوں میں جو ہے وہ میرا بچپن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مفر نہیں تھا کہ آپ کتابوں سے نکل سکیں۔ پھر اسی طرح سے ٹیبل پہ بات ہوتی تھی، اچھا بھی آج کون سی کتاب پڑھی۔ تو آج کل جب میں دیکھتا ہوں اپنے ملک میں یا ملک سے باہر، تو یہ ویکیپیڈیا ہے اور یہ یوٹیوب ہے اور یہ ٹویٹر ہے اور یہ فلانی ویب سائٹ ہے اور یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ کا جو ہنگامہ شروع ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتاب کہیں پہ گم ہو گئی ہے، اور اس کتاب کو کہیں سے تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کہیں سے لے کے آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی پھر کشید کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو کچھ ہے اس کو آپ اپنے وجود کا حصہ بناتے ہیں، وہ پروسیس کہیں نہیں ہے۔ جس طرح سے خط آیا کرتے تھے
ڈاکیا ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ وہ خط آئے گا، پھر وہ خط آتا تھا، پھر آپ اس کو پڑھتے تھے، پھر سارے گھر والے اس کو کہتے تھے دوبارہ سناؤ، پھر اس کو طے کر کے لفافے میں ڈال کے آپ ایک طرف رکھ دیتے تھے، پھر اگلے خط میں دیکھتے اچھا یار وہ پچھلے خط میں کیا ہوا تھا ذرا دوبارہ سے نکالو۔ اب وہ مزے کہاں ان ای میلوں میں اور ان میں، جس میں کہ یہ ہے کہ کلک کیا اور آپ کے سارے جذبات، احساسات، خیالات جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے۔ تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے آج کی جنریشن سے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب لائبریری سیالکوٹ میں ہوتی تھی، تو اس میں جس طرح امیر حمزہ کی 6-7 سال کی عمر میں نے شروع کیا یہ پڑھائی لکھائی، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ نئی کتاب آتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کتاب مجھے کرائے پہ، اس زمانے میں 2 آنے یا 4 آنے پھر بعد میں ہوئے تھے، 1 دن کا کرایہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لائبریری ساری میں نے ایک دن ختم کر دی تھی۔ میری عمر اس وقت 10 11 12 سال تھی، تو مجھے ایک ملتا تھا، میرا جیب خرچ ملتا تھا، تو اس میں وہ کتاب جو ہے وہ روزانہ کی ایک پڑھنی ہوتی تھی، اور پھر اگلے دن اس کو واپس بھی کرنا ہے کیونکہ پھر 2 دن کا کرایہ۔ تو پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا جیب خرچ بڑھا دیا جائے، تو پھر میں نے 2 کتابیں پڑھنی شروع کی۔ اب وہ لائبریری ختم ہو گئی، محبوب لائبریری، اس کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، تو پھر محلے میں دائیں بائیں سے لوگوں سے پوچھ کے پھر ایک اور لائبریری وہ امام صاحب کی طرف جاتے ہوئے ہوتی تھی، ادھر گئے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ اب کتابیں کہاں سے لی جائیں، تو میرے بڑے بھائی تھے وسیم بٹ، وہ اس وقت پشاور میں تھے، کسی دوائیوں کی کمپنی میں کام کرتے تھے، انہوں نے جو ہے ان سے میں نے کہا کہ جی آپ پشاور میں ہیں، میرے لیے وہاں سے یہ کتابیں لائیں۔ اب وہ کتابیں جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہیں، وہ کتابیں جو کہ آپ کے گھر میں تھیں، وہ اب آپ کے وجود کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو سیل فون سے آپ نکال لیتے ہو فوری طور پہ، اس میں ٹھیک ہے آپ کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انفارمیشن اور نالج، اس میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ مثلا آپ ویل انفارمڈ ہیں، شاید نالجبل نہیں ہیں، اور اس نالج کو لینے کے لیے کتابیں بڑی ضروری ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ویب سائٹس دیکھیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ذرا لائبریریوں میں جائیے، ذرا ان کتابوں کو ڈھونڈیے، ان کتابوں کو پڑھیے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری عمر 5 سال تھی، ہمارے گھر میں فنون اور یہ جو ادبی رسالے ہیں نا، جس طرح فنون تھا، نیا دور ہے، اس کے بعد نقوش ایک ہوتا تھا، مجھے وہ اس کا سال نامہ بھی یاد ہے، یہ رسالے جو ہیں یہ آتے تھے، اخبار جہاں بھی آتا تھا ہمارے ہاں، اور اخبار خواتین بھی آتا تھا، بچوں کا نونہال اور وہ بچوں کی دنیا۔ اب اس قسم کے ماحول میں مجھے یاد ہے میری عمر اس وقت لگ بھگ 5.5 سال تھی جب پہلی دفعہ میرا نام میں نے چھپا ہوا دیکھا۔ وہ مجھے خوشی یاد ہے، وہ میں نے ایک لطیفہ جو ہے وہ بھیجا تھا اخبار خواتین میں، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا نجم الثاقب سیالکوٹ۔ تو وہ مجھے لمحہ آج بھی یاد ہے جب وہ میں نے کھولا اور سب بڑے بہن بھائیوں نے کہا کہ تمہارا تو نام چھپ گیا، تم تو بڑے مشہور ہو گئے ہو۔ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری پہلی غزل جب نوائے وقت میں چھپی، میرا پہلا افسانہ جب اسی اخبار خواتین میں چھپا، پھر یوں ہوا کہ پہلی کتاب 1992 میں میری ریتلے خوابوں کی رت شاعری، تو پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اس نے اتنا دیا ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت میرا خیال ہے ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پہ مجھے ایز ہائی کمشنر آف پاکستان، تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے ایک اور ملک ہے بوٹسوانا، وہاں پہ بھی میں سفیر تھا کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے
تو کوئی میسج دینا تھا، کوئی بات کرنی تھی، کوئی بائیلیٹرل اس میں یعنی ایک دو چیزیں تھیں. اب میرے پاس تیاری کا وقت نہیں تھا. میں جہاز میں بیٹھتا ہوں، جاتا ہوں، ہوٹل میں ہوں. وہ ایک 4 اسٹار 5 اسٹار قسم کا اچھا سا ہوٹل تھا. سخت ٹینشن ہے مجھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر وہ پروٹوکول والے نہیں آئے تھے. صبح کا پتہ نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کس وقت ہوگی. مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ادھر سے کیا جواب آئے گا. تو اس ہوٹل میں وہ بڑا اچھا ہوٹل تھا. تو اسی ٹینشن میں میں نے کھڑکی کھولی اپنے کمرے کی، تو میں نے نیچے دیکھا تو 12-13 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ افریقن بچے، وہ ایک ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑے کا فٹ بال، ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑے کا فٹ بال اس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، اور وہ بہت خوش تھے. تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کمرے میں کتنا ٹینس ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور ہر چیز موجود ہے ادھر، اور ایک وہ ننگے پاؤں بچے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اپنی قمیضوں کا لپیٹا ہوا فٹ بال اور کہے لگا رہے ہیں، جفیاں ڈال رہے ہیں ایک دوسرے سے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، جو آپ کو ملا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک طرح سے استعمال کرنا ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا، قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں ہے، قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا، سوائے ان 4 کیٹیگریز کے جس کا بتایا گیا ہے. تو آپ کر لیجئے، کمپلین کر لیجئے، مجھے موقع نہیں ملے جی، مجھے دیکھیں اس کو فلاں کو جو ہے وہ فلاں سکول کالج میں داخلہ ملا، اس کو اسکالرشپ مل گیا، وہ باہر چلا گیا، اس کو اچھی نوکری مل گئی، اس کو ملٹی نیشنل میں فلانا. اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ پیسے اور شہرت کے پیچھے ہیں. یہ پیسہ اور شہرت آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کو مٹیریل سکھ ملے گا، آپ کو مادی طور پہ ایک سکھ مل جائے گا، بڑا گھر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، بینک میں پیسے آ گئے، کوئی بیماری وغیرہ آئی تو اس کو آپ دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ کیا کر لیں گے؟ آپ کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھا لیں گے، آپ کانوینٹ میں پڑھا لیں گے. شہرت آپ کو کیا کرے گی؟ آپ باہر جائیں گے، لوگ آپ کو پہچانیں گے، کہیں گے جی آپ فلاں فلاں ہیں. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اس دنیا کو پیسے کے گرد گھما دیا گیا ہے. ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کیسے بنایا جائے، کس طرح پیسے کو بڑھایا جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں ہمیں پیسہ چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ کتنا پیسہ چاہیے. ایک آدمی سے مجھے یاد ہے ٹرین میں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ اتنے پیسہ ہے، آپ نے کوئی حد رکھی ہوئی ہے کہ اتنا پیسہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ بس کر دیں گے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں. پھر میں نے اس کو کہا دیکھیں، آپ کی الماری میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وارڈروب میں کوئی 18-20 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی 20-25 آپ کے جوتوں کے جوڑے ہیں، اسی طرح آپ کی ساکس ہیں، شرٹیں ہیں، ٹائیاں ہیں. ایک وقت میں تو آپ ایک ہی سوٹ پہن سکتے ہیں، ایک وقت میں تو آپ ایک ہی بستر پہ سوئیں گے. پھر آپ نے مجھے بتایا جی آپ کا مالاگا میں، آپ کی ماربییا میں ایک گھر ہے، آپ کا فرانس میں ایک گھر ہے، آپ کا آسٹریلیا میں ایک گھر ہے، 2 گھر آپ کے لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے. رہنا تو آپ نے ایک ہی گھر میں ہے، اور اس ایک گھر کے ایک کمرے میں، اور اس کمرے کے ایک بستر پہ جس پہ آپ نے سونا ہے. تو یہ جو شہرت ہے، وہ لوگ جو مشہور ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آپ ایک بہت مشہور آدمی ہیں یا ایک بہت مشہور خاتون ہیں، آپ کیا کسی جمعہ بازار میں جا کے اس کی ریل پیل میں گم ہو کے کوئی اچھے ٹماٹر، اچھے پیاز وہ خرید سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی مارکیٹ میں جا کے وہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اچھا سا پرفیوم خریدیں، یا آپ کسی جگہ پہ جا کے باقاعدہ 1 گھنٹہ لگا کے اپنے لیے اچھے سے جاگرز لیں؟ آپ کر سکتے ہیں. آپ جو ہی اس مارکیٹ میں جائیں گے ایک ہجوم آپ کے پیچھے ہوگا.
یقین کر لیجئے کہ آپ جتنے مشہور ہو جائیں گے اتنا ہی اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے. جتنے بڑے آدمی بن جائیں گے آپ، جتنے مشہور، خاص طور پہ مشہور ہو جائیں گے، آپ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لیے آپ کے پاس وقت جو ہے وہ نہیں رہے گا. یہ وقت آپ دوسروں کو دے دیں گے. پھر آپ اپنا منہ چھپا کے پھریں گے کہ یار وہ ادھر جانا تھا، ادھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر سے آٹوگراف دے ادھر. تو اس دنیا کو پیسے کے گرد گھما دیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے، کسی وجہ سے یہ ایک غلط فہمی کریٹ کر دی گئی ہے کہ آپ نے پیسہ بنانا ہے، امیر ہونا ہے، اور آپ نے مشہور ہونا ہے. میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پیسہ حاصل کر لیا، آپ چاہتے کیا ہیں اصل میں؟ کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں؟ کمفرٹیبل کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کو کچھ سکون چاہیے. آپ آرام اور سکون ہی ہے بنیادی چیز. آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ذات کی شناخت ہو، آپ کو پتہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے کہ جی میں کون ہوں، میں کیا ہوں. ان دونوں کو اگر آپ ڈیپلی غور سے دیکھیں گے اور عمیق نظروں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے سکون حاصل کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے ضروری نہیں ہے کہ یہی دو طریقے ہوں. ایک شخص بہت امیر آدمی، وہ سکون کی تلاش میں، جب اس نے سارا کچھ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ یار یہ بے چینی کیوں ہے؟ میرے انگلی کے ایک اشارے پہ 25 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میں جہاں جانا چاہتا ہوں میں جا سکتا ہوں. میں جس جہاز میں فرسٹ کلاس اس کی جو ٹکٹ ہے لے کے دنیا کے کسی ملک میں، مجھے ویزے کا مسئلہ نہیں ہے، میں بڑے سے بڑے ہوٹل میں جا کے رہ سکتا ہوں، لیکن یہ سکون نہیں مل رہا. تو اس نے سوچا کہ چلو سکون ڈھونڈتے ہیں. اب وہ سکون ڈھونڈنے، اب اس کو سمجھ نہیں آئی، کسی ایک ملک میں جائے، کبھی کسی گاؤں میں جائے، کبھی کسی ریل پہ بیٹھے، رکشے پہ بیٹھے، چنگچی پہ بیٹھے، ٹانگے پہ بیٹھے، پیدل چلے، پگڈنڈیوں پہ چلے. اس نے تقریباً کو 10-12 سال اس میں گزار دیے. لوگوں سے ملا، بزرگوں سے بات کی، بچوں کے ساتھ بیٹھا، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ. اور اس کے دماغ میں ہر وقت مستقل طور پہ ایک یہ تھا کہ مجھے سکون چاہیے، میں دیکھوں کون پرسکون ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی 10-12 سال کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اپنے گھر میں تو اس کو کیا خیال آتا ہے کہ یار یہ تو سکون تو نہیں ہے. مجھے سکون پیسے میں نہیں ملا، مجھے سکون شہرت میں نہیں ملا، مجھے سکون سفر کر کے نہیں ملا. اب وہ اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ کافی عرصے سے اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے. تو وہ وہیں سے ہی اپنی گاڑی موڑتا ہے، اپنے گاؤں جاتا ہے. وہ چھوٹے سے ایک گھر میں جہاں پہ اس کی ماں رہتی ہے، وہ ڈیوڑی میں سے گزرتا ہے، آگے جاتا ہے، چارپائی پہ اس کی اماں لیٹی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا کھڑاک ہوتا ہے تو وہ جاگتی ہے اور کہتی ہے کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے اماں میں ہوں. ہاں وہ صبح وہ کوئی کوا بول رہا تھا، میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا شاید میرے پاس آئے گا. یہ اب اپنی اماں کی چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھتا ہے، ساتھ ہی ایک چجر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک چپنی پڑی ہوئی ہے، پانی ہے اس میں. اماں کہتی ہے بیٹا پانی تو پلا دو. یہ وہ چپنی اتارتا ہے، وہ گلاس ہے ایک، اس میں وہ پانی ڈالتا ہے. ماں کا جو سر ہے اور اس کی گردن ہے اس پہ اپنا بازو لگاتا ہے، اس کو ٹیک لگا کے ماں کو پانی پلاتا ہے. ماں ایک سکون کا سانس لیتی ہے، تکیے پہ اپنا سر رکھتی ہے، اور اس کو اچانک خیال آتا ہے کہ سکون تو یہ ہے. ہم لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کے پاس ماں ہے، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، باپ ہے آپ کے پاس، یقین کیجئے سارے دن آپ کام کر کے آئیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سنیں. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات سنیں. اور اگر آپ ان کو سنیں گے تو جو آپ کو ملے گا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ سکون ہے. ہمیں بھول گیا ہے.
ہم کیا سوچتے ہیں، اچھا بھائی اماں کے لیے کیا کرنا ہے، ابا کے لیے کیا کرنا ہے، دوائی آ گئی ہے، ان کا نیا تولیہ خرید لیا ہے، ان کا صابن موجود ہے، شیمپو کون سا ہے، اور ان کا کھانا کون سا ہے، اور ان کو انگور لا کے دینے ہیں، اور ڈاکٹر، یہ سارا کچھ تو ہے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ ان کو کوئی سنے، وہ بتائیں، پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں. مجھے یاد ہے میرے خیال میں میری پہلی کتاب آئی ریتلے خوابوں کی رت، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے اپنی ماں کے نام. میری ماں نے مجھے انگلی پکڑ کے تو چلنا سکھایا، اس نے مجھے شیکسپیئر پڑھایا، اس نے مجھے میرا ہوم ورک سے لے کے میرے وجود کی اور میری ذات کی اور میری شخصیت کی جو مختلف جہتیں ہیں اس کی داغ بیل ڈالی. وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں. میرے نانا جان جو ہیں وہ جب علامہ سر محمد اقبال پی ایچ ڈی تھے، سیالکوٹ میں صرف 2 ہی اس وقت پی ایچ ڈی تھے، بلکہ اس علاقے میں 2 ہی پی ایچ ڈی تھے، ایک پروفیسر جمشید علی راٹھور اور ایک علامہ اقبال، اور ان دونوں کے استاد پروفیسر میر حسن. وہ نانا میرے نانا تھے، اور میرے ماموں تجمل علی راٹھور وہ بھی مرے کالج میں پڑھایا کرتے تھے. فلسفی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کیا، انگلش لٹریچر میں بھی کیا، دونوں میں گولڈ میڈل لیے. تو میری والدہ جو ہے وہ اس نے 9 بچوں کو اپنے میاں کے فوت ہونے کے بعد اپنے پروں میں سمیٹا، اور اس کو جو ہے وہ سب کو اس قابل کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی اس وقت اللہ کی کرم نوازی سے خیر خیریت سے. مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میرا باپ نہ مرتا 1967 میں، میری ماں مر جاتی، میں اس وقت جہاں بیٹھ کے آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. یہ حوصلہ عورت کا ہے. مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میرے میں بہت عقل ہے، بہت سمجھ ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عقل کی حد تک تو شاید جنرلی سپیکنگ مرد آگے ہوں، لیکن جنرلی سپیکنگ سمجھداری میں عورت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جو ایک قربانی کا جذبہ ہے. تو میں نے اپنی ماں سے سارا کچھ جو ہے وہ لیا، پیار لیا، محبت لی، اور میں بڑا خوش قسمت بیٹا ہوں. اسی نے مجھے سکھایا کہ کس طریقے سے بچوں کی یعنی پرورش کی جا سکتی ہے. وہ ایک رشتہ مجھے یاد ہے 1 سال ہو گیا میری ماں چلی گئی، اس کا 1 سال ہو گیا، اور میں اس دن سوچ رہا تھا کہ یار یہ 1 سال ہو گیا ہے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. مجھے جو کچھ ملا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے نبی سے میری جو عقیدت ہے یہ اس کا طفیل ہے. میری ماں نے جو مجھے دعا دی یہ اس کا طفیل ہے. ہاں جسم تو ہوتا ہے مگر جان نہیں ہوتی. ہاں جسم تو ہوتا ہے مگر جان نہیں ہوتی. وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں ماں نہیں ہوتی. اب یہ کہ ہم ماں کی باتیں اتنی کرتے ہیں تو تھوڑا سا باپ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ جفیاں ڈال کے اور آپ کو وہ لیکن یہ طے ہے، میں خود ایک باپ ہوں، 4 بچے ہیں میرے. سحر ہے، مائرہ ہے، منہاج ہے اور مہر ہے. یہ ایک رشتہ جو ہے اس نے مجھے جب باپ بنتا ہے آدمی تو پتہ لگتا ہے کہ، لیکن چونکہ اظہار نہیں ہوتا نا، ماں کی طرح سے وہ اظہار نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں تو دونوں بہت اہم ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں. ان کی خدمت کر لیجئے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد خدا نخواستہ اگر ان کا وصال ہوتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں، یا ماں چلی جاتی ہے یا باپ چلا جاتا ہے، تو یہ جو چھت ہے نا یہ اڑ جاتی ہے، یہ جو دیواریں ہیں نا یہ ڈھہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کھلے آسمان تلے آ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ اماں کہاں چلی گئی، اب میں کیا کروں.
تو جن کے زندہ ہیں ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، ان کی خدمت کر لیجئے. پھر وہی بات کہ سکون اگر ہے تو وہ اس میں ہے. ساؤتھ افریقہ میں مجھے یاد ہے کہ وہاں جب میں گیا تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ امیر لوگ کتنے امیر ہیں ادھر، اور غریب لوگ کتنے غریب ہیں ادھر. مجھے پتہ لگا وہاں ایک ایس او ایس ولیج ہے. میں نے اپنے سارے سٹاف کو، افسروں کو، بیگمات کو میں نے لیا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں. کہ تو مجھے کہا گیا، میرے کچھ افسروں نے کہا کہ جی وہاں پہ تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہاں پہ تو چونکہ غریب لوگ ہیں تو وہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں. وہ جو ایک دن میں نے گزارا ان بچوں کے ساتھ جن کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا ہے آدمی. مجھے یاد ہے وہ جس طریقے سے سارے بچے، ہم ان کے لیے کچھ باسمتی چاول پاکستان کے لے گئے تھے، کہ کچھ ایک دو اور تحفے وغیرہ بھی ہم نے. تو ان بچوں کا جو ریئیکشن تھا جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ مجھے یاد ہے. وہ سینے سے لگا کے تو ان سے میں نے باتیں کیں، سکون ملا. اصل میں یہی سکون کے ہی مسئلے ہیں. ہم لوگ کہیں پہ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے. ابھی جہاں تک یہ بات ہے کہ جی مواقع نہیں ملے، یا پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی ڈسپیرٹی آ گئی ہے، بہت امیر ہیں، بہت غریب ہیں، بیچ میں متوسط طبقہ ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اپنے حالات کو خود بنا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک تقریری مقابلہ ہے، اس میں سیالکوٹ سے ایک ٹیم گئی ہے، اور وہ انٹر کالجیٹ قسم کا کوئی تھا مجھے یاد ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں 3 پرائزز ہوتے ہیں نا، ایک فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، تو اگر آپ 2 لے لیں ان میں سے تو آپ کو ٹرافی ملتی ہے. تو سیالکوٹ سے جو ٹیم آئی تھی اس نے ٹرافی جیتی. اب اس میں یہ تھا کہ سیکنڈ پرائز جو ہے وہ ایک اس وقت کے کو فیڈرل منسٹر تھے، ان کے وہ صاحبزادے تھے. تو ان کو وہ سیکنڈ پرائز ملا، لیکن ٹرافی جو ہے وہ لاہور کو نہیں مل سکی. شام کو بیٹھے تھے ایسے ہی، تو بات ہو رہی تھی. باتوں باتوں میں اس نے مجھے کوئی، چونکہ ہمارا ٹرافی ہمارے پاس، فرسٹ اور تھرڈ پرائز ہمارے پاس، چہرے ہمارے کھلے ہوئے. اس کو یہ تھا کہ میں شوفر ڈریون گاڑی پہ آیا ہوں، باپ میرا منسٹر ہے. تو وہ تھوڑا سا اس کا ٹھسا تھا، ٹشن وغیرہ. تو اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ پھر تم میں اور میرے میں فرق جو ہے وہ. میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ میں اور مجھ میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. آپ ایک مشہور باپ کے گمنام بیٹے ہیں، اور میں ایک گمنام باپ کا مشہور بیٹا ہوں. یہ ہے فرق مجھ میں اور آپ میں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی وی لیگ میں پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ کولمبیا ہارورڈ میں جائیں آپ. تو بھائی کولمبیا ہارورڈ میں بھی تو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تو لوگ جو ہیں وہ، یعنی آخر میں آ کے تو ان کو کہا جاتا ہے چلے جی آپ ذرا گھر جائیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو ساری زندگی آپ یہی کہتے رہیں گے جی میں نے کولمبیا یونیورسٹی سے فلانے میں یہ ڈبل میتھس میں یہ کیا وہ کیا. آپ خود کیا ہیں؟ مزہ تو تب ہے کہ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ میں آپ کا نام لکھا جائے. آپ جب وہاں جائیں تو کہیں جی یہ وہ اسکول ہے جس میں نجم الثاقب پڑھا کرتا تھا، یہ اسلامیہ اسکول ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پڑھتے تھے. تو ایک ہے کہ آپ اسکول اور کالج کی وجہ سے مشہور ہو رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسکول اور کالج جو ہے وہ آپ کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسپین میں مجھے یاد ہے ایک وہ پاسیو دے کاسٹلیانا، وہاں پہ مین روڈ پہ تو ایک وہ چائے خانہ وہاں پہ تھا. تو ایک دن میں وہاں پہ چائے پینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں. تو ایک کونے میں یعنی جنگلہ سا لگا کے نا، تو وہ
ایک اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک اس جنگلے میں ایک کرسی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے وہ ویٹر سے پوچھا کہ یہ جو کرسی ہے یہ کیا ہے اور یہ ادھر تو اس پہ کبھی کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی اس پہ بیٹھ کے آپ چائے پی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیسے جو ہیں نا وہ آپ کے ڈبل لگیں گے. میں نے کہا یار یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے ڈبل پیسے کیوں لگیں گے؟ کہتا ہے جی ایک دفعہ پابلو پکاسو جو ہے وہ یہاں آیا تھا تو وہ یہاں پہ اس جگہ پہ اس کرسی پہ بیٹھ کے اس نے چائے پی تھی. مجھے اس وقت خیال آیا کہ یار یہ پابلو پکاسو اور یہ کرسی وہ میرے پاس تو موہنجو داڑو ہے, میرے پاس تو مہر گڑھ ہے, میرے پاس تو ٹیکسلا ہے, میرے پاس تو ناردر ایریاز ہیں, میں تو سندھ کی تہذیب کا جو ہے وہ پابلو. اس سے مجھے خیال آیا کہ یار یہ ہم لوگ اپنے جو ہماری جو شناخت ہے, ہماری جو تہذیب ہے, ہم لوگ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس پہ ہم فخر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ کیوں نہیں فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب مہر گڑھ جو ہے وہ میرے پاکستان میں ہے, وہ میرے بلوچستان میں ہے. مجھے یہ کیوں نہیں فخر ہوتا کہ موہنجو داڑو جہاں پہ مجھے یاد ہے یہ دادو میں ہماری وہ جو آرمی ٹریننگ ہوتی ہے نا, سی ایس ایس کرنے کے بعد آپ ٹریننگ کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد لاہور میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر آپ مختلف گروپس میں, پھر آرمی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم ملیر میں تھے, وہاں پہ ایک یونٹ تھی 11 بلوچ, اس میں تو اس میں وہ ٹرین میں بیٹھ کے مجھے یاد ہے وہ یونٹ پوری موو کی, دادو میں گئے تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو یہ مشقیں کریں, میں نے تو موہنجو داڑو جانا ہے. تو وہ میرا پہلا اتفاق تھا موہنجو داڑو جانے کا. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں. اب یہ کہ آپ کو پتہ تو ہو, مثال کے طور پہ آپ آج کے کسی پاکستانی نوجوان سے پوچھیں کہ کتنی سٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اس وقت جو ہے وہ یو کے کا پرائم منسٹر کون ہے, اس وقت جو ہے وہ یعنی یورپ کے کون کون سے ملکوں میں آپ جانا چاہتے ہیں اور وہاں کی اکانومی اور وہاں کے پولیٹیکل صورتحال کا کیا حال ہے, تو شاید آپ کو 70 سے 80% جو ہیں وہ بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ ان سے پوچھیں چلاس کدھر ہے, آپ پوچھیں جھٹ پٹ کیا کون سی جگہ ہے, یہ اتھل کہاں پہ ہے, مچھ کدھر ہے, رشکئی کدھر ہے. آپ ان سے پوچھیں یہ کیٹو جو ہے یہ کیوں مشہور ہے, ہمارے ملک میں کتنے پہاڑ ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں. پاکستان, کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں ملک ہے؟ آپ کی پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی پہلے 6 مضبوط ترین اور بڑی آرمیز میں آتی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ جو اے لیول کے امتحان ہوتے ہیں اس میں پاکستانی بچے پچھلے کئی برسوں سے نمبر 1 پہ ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا, سب سے کمپلیکیٹڈ جو آپ کا ایگریکلچر وہ اس کا ہے جو آپ کا سسٹم ہے اریگیشن کا, اس میں پاکستان نمبر 1 ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کی پولو فرض کریں ہوتی ہے, دنیا کی سب سے بلند ترین چیز جہاں پہ پولو کھیلی جاتی ہے وہ میرے پاکستان میں ہے. آپ نام لیجئے کسی چیز کا, آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان اس میں نمبر 1 ہے. سیالکوٹ میں مجھے یاد ہے, سیالکوٹ ایک بڑا اہم شہر اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کے جو کھیلوں کا سامان ہے, آپ کے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, آپ کے چمڑے سے جو چیزیں بنتی ہیں, اور اس میں پاکستانی ایکسپورٹس میں ایک وقت آیا تھا کہ کراچی سے بھی آگے ہو گئے تھے ہم, تو کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ. تو مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں تو وہاں پہ ایک میرا دوست تھا, اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ یہ گپ شپ ہو رہی تھی, تو اس کی فیکٹری تھی. تو اس میں ایک کاریگر جو ہے, اس سے میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ یہ جو تم کینچیاں چمٹیاں بنا رہے ہو, تو میں اگر تمہیں کوئی ایسی کینچی چمٹی لا کے دوں جو کہ تم نے نہیں بنائی تو تم بنا لو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چمٹی کینچی کو چھوڑیں, یہ فورسپ وغیرہ کوئی چیز مجھے لا دیں, ایک دفعہ دکھا دیں. تو میں نے کہا کوئی چیز بھی؟ کہتے جی آپ ایسا کریں, آپ مجھے ایٹم بم لا کے دیں, ایک دفعہ دکھا دیو منو تسی.
اچھا، اب یہ ہے کہ میرے ملک میں جتنا ٹیلنٹ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ گلیوں میں کھیلتا ہوا ایک بچہ جو ہے وہ اچانک پتہ لگتا ہے کہ وہ سعید انور ہے، جاوید میاں داد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسکواش میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ کیسے آ گئے تھے، یہ ہاکی کس طرح سے۔ مجھے وہ یاد ہے کنو اور مالٹے ریفریشمنٹ میں دیے جاتے تھے، جہاں سے کہ اور آپ کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک منظور جونیئر پیدا کر دیا سیالکوٹ نے، شہناز شیخ پیدا کر دیا، آپ کے پاس سمیع اللہ ہے، آپ کے پاس کلیم اللہ ہے، آپ کے پاس اب سیالکوٹ کی اگر میں بات کروں تو علامہ اقبال سے اگر شروع کر لیں، فیض احمد فیض وہاں پہ پیدا ہوئے، وحید مراد وہاں پہ ہے، ظہیر عباس وہاں پہ پیدا ہوا، کون سا یعنی اصغر صدائی جس نے یہ کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سیالکوٹ۔ آپ کے کسی ایک شہر کو لے لیں، کسی ایک گاؤں قریے کو لے لیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے جس طرح بتایا نا، ناردرن ایریاز کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں شہروں کی تعداد کتنی ہے، کتنے شہر کتنے گاؤں ہیں، یہ یونین کونسل ہوتی کیا ہے۔ اب جب تک آپ کو اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے، آپ کا ریفرنس پوائنٹ نہیں بنے گا۔ مجھے اتنی خوشی ہے، دنیا بھر میں 5 بر اعظموں میں میں نے پاکستان کی خدمت کی، مختلف ملکوں میں سفارتکاری کی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں سے میں ملا۔ مجھے خوشی ہوتی تھی اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے امریکہ ہے، ٹھیک ہے کہ یورپ ہے، ٹھیک ہے کہ اسکینڈینیویا ہے، میرا ملک سب سے اچھا ہے۔ اس کی ایک بنیادی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ یہ میرا ہے، میں ادھر سے ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، میں کینیڈا میں رہا ہوں 3.5 سال، وہاں پہ 6 مہینے تو اتنی سردی ہوتی ہے باہر نکل نہیں سکتے، لیکن ہوتا یہ ہے ادھر سے ایک آدمی آتا ہے پاکستان میں واپس، 4 بیگ کھولتا ہے، اس نے ادھر سونے کی زنجیریں لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھولتا ہے سامان اور اس میں مختلف قسم کے تحفے نکال کے وہ اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے اپنے قصے، جی کینیڈا میں فلانا۔ اس نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں، -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ کسی پیٹرول پمپ پہ ڈیوٹی کرتا ہے، اور وہاں پہ رات کو ڈبل دستانے پہن کے تو وہ پکڑ کے تو پیٹرول ڈالتا ہے، تو یہ سامان وہ لے کے آیا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ دوسری طرف وہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ان کو ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح وہ کس حالت میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اپنی نہیں ہے، مارگیج ہوئی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، اپنا نہیں ہے، مارگیج ہے۔ ہر مہینے آپ کی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ تو مارگیج میں جا رہا ہے۔ پھر وہاں پہ جو موسمی حالات ہیں وہ اتنے برے، یقین کیجئے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اکتوبر ہے نا تو اس میں شروع ہو جائیں گی باتیں، سردیاں آ رہی ہیں جی، اب کیا کیا جائے، کو مٹنز، کو گلوز، کو یہ وہ، جیکٹ کون سی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک اتنی سخت ٹھنڈ، -40 ڈگری سینٹی گریڈ، -46 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ بہت زیادہ کولڈ دن تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے سڑک پہ میں نے کہا ڈرائیور کو روکو یار، میں ذرا کم از کم اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ میں نے -46 ڈگری سینٹی گریڈ کو محسوس کیا ہے۔ تو وہ بالکل ایسٹروناٹ جیسے، میں نے وہ ٹوپی شوپی یہ وہ سارا کچھ پہنا ہوا تھا، میں باہر نکلا، کوئی 2 سیکنڈ میرا خیال ہے رہا ہوں گا، پھر میں اندر آ گیا، اور مجھے یاد ہے وہ 1-2 سیکنڈ کا جو ابھی تک وہ مجھے یاد ہے، میں بالکل ایسے لگا تھا کہ میں بالکل فوت ہو گیا ہوں، یعنی سن ہو گیا میرا بدن۔ اب ان حالات میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی کینیڈا جانا ہے، ادھر رہ کے کیوں نہیں کرتے؟ ادھر رہ کے آپ کو اپنا مارتا ہے نا تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ آپ اپنے لوگوں میں اگر رہیں گے، اب مصیبت یہ ہے
وہ باہر بن گئی ہے جی، وہ کینیڈا جانا ہے، ہم نے فلانا جانا ہے، ہم نے گرین کارڈ امریکہ کا لینا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے میرے قائد نے اس ملک کو بنا دیا، ان تمام مشاہیر نے، بزرگوں نے مجھے ایک ملک دیا جس میں آزادی سے رہ سکتا ہوں. کیا میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ اور اگر میں بہت کچھ بن گیا ہوں، میں نے بہت کچھ پڑھ لکھ لیا ہے، تو کیا میں اب باہر جا کے ان ملکوں کی معیشت کا حصہ بنوں، ان ملکوں کی معیشت کو بڑھاوا دوں جہاں پہ میری جو اوقات بساط ہے وہ ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن ہے؟ میں واپس کیوں نہ آؤں؟ یہ زمین جو ہے یہ میری ہے، اس زمین نے مجھے بنایا ہے، میرے ماں باپ کی زمین ہے، میرے دادا نانا کی زمین ہے، اسی زمین میں مجھے دفن ہونا ہے. اسی لیے میرے بچے جو ہیں وہ جہاں جہاں میری ملکوں میں، میری کینیڈا میں پوسٹنگ رہی، آذربائیجان میں رہی، بنگلہ دیش میں میری پہلی پوسٹنگ تھی، اسپین میں رہا، ساؤتھ افریقہ میں رہا، کیوبا میں پاکستان کا پہلا سفیر تھا، آخری میری پوسٹنگ جو ہے وہ برازیل کی ہوئی. تو بچے میرے ساتھ رہے. لیکن میں نے بچوں سے یہ کہا ہوا تھا کہ بھئی یہ جو ماسٹرز کی ڈگری ہے نا وہ انشاءاللہ ہم پاکستان سے کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کینیڈا میں میرے بچوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں پہ رہنے دیجئے. میں نے کہا نہیں، ہم نے واپس جانا ہے. اور الحمدللہ میں اور میرے پوری فیملی کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. تو میری بٹیا جو ہے وہ مائرہ، اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈیفنس اور اسٹریٹجک سٹڈیز میں ماسٹرز کیا. اس نے سارے اے لیے اور اپنے باپ کو اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کا سینہ جو ہے وہ چوڑا کر دیا. یہ ہے اصل چیز کہ آپ ٹھیک ہے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی مٹی، آپ کا وجود جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اب ایک کینیڈین سے پوچھیں وہ کہے گا کینیڈا اچھا ہے، امریکی سے پوچھیں وہ کہے گا امریکی اچھا ہے، میرا امریکہ سب سے اچھا ہے. تو کیا ہم کیوں نہ کہیں کہ میرا پاکستان سب سے اچھا ہے؟ ہم لوگ اکثر کوٹیشنز پڑھتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں، کوئی تقریر کرنی ہو، لیکن اگر آپ ان کوٹیشنز کو، کسی بھی ایک کوٹیشن کو غور سے دیکھ کے، اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کریں اگر، تو ایک بھی کوٹیشن کافی ہے. میرے نبی نے کہا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ تعلیم اور نو تعلیم، کسی بھی قسم کے آپ حالات میں ہیں، اگر آپ صرف اسی ایک حدیث مبارکہ پہ عمل کر لیجئے تو زندگی سنور جائے گی. خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہی ساری زندگی. سی ایس ایس کا مجھے یاد ہے جب میں نے سی ایس ایس کا سوچا، پہلے تو یہ تھا کہ جی اس کا پروسپیکٹس دیکھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں، کیا پڑھنا پڑے گا، کون سے سبجیکٹس ہوں گے. یہ 1982 کی بات ہے جب میں نے لاء کیا کوئٹہ سے، کوئٹہ لاء کالج سے. وہ بھی اسی لیے کیا کہ جلدی ہو جائے گا، 2 سال میں کر لیں گے. تو سی ایس ایس میں اس وقت لاء کے جو پیپرز تھے ان کے 200 مارکس ہوتے تھے. تو وہ باقی جو ہے وہ 200 نمبر کی میں نے، مجھے یاد ہے، اردو لٹریچر لیا. خیر، تو کوئٹہ سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ میں اس کو کہتا ہوں میرا وہ دوسرا شہر ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں وہاں پہ، میرے بڑے دوست ہیں وہاں پہ. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئٹہ جو 1980-82 میں نے دیکھا، اب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑی سی بے چینی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہاں پہ تھوڑے سے پریشان لوگ مجھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں دور کرے. خیر، تو سی ایس ایس جب میں نے جو ہے اس کا سوچا تو لاء تو میں نے کر لیا. اب یہ تھا کہ میں نے تو کسی ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں جس نے سی ایس ایس کیا ہو. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا. آپ کو ایف پی ایس سی میں باقاعدہ خود آنا پڑتا تھا. آپ آ کے پراسپیکٹس لیں اور وہ اخبار کے ذریعے پتہ چلتی تھی باتیں. تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کوٹیشن
وہ مجھے یاد ہے میری ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی تھی، اور اس ایک کوٹیشن نے مجھے سی ایس ایس جو ہے وہ کامیاب کروا دیا. بہت بڑا اسکوپ تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہونا ہے، آپ کا لبرل نالج ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ کا پاس ہونا اس امتحان میں ضروری نہیں ہے، آپ نے میرٹ پہ آنا ہے، اور الحمدللہ میرٹ پہ آئے. وہ کوٹیشن کیا تھی؟ حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. یہ کوٹیشن میرے سامنے ہوتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جن دنوں میں میں نے تیاری شروع کی تو میری چاروں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سمیت اس گھر میں آئی ہوئی تھیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہر سائز کے، ہر ٹائپ کے. تو پڑھائی کا کدھر وقت ملتا تھا؟ تو سارا دن میں جو ہے وہ سویا رہتا تھا، کیونکہ شور ہوتا تھا. تو جب سو جاتے تھے سب بچے اور سارے گھر والے سو جاتے تھے تو میں اپنی پڑھائی شروع کرتا تھا، اور پھر وہ پوری رات میں نے پڑھنا ہے. اور جب صبح فجر کی اذان ہوئی، ماں میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ چائے کا کپ رکھا، چل بیٹا اب تو سو جا چل کے. تو حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سی ایس ایس کا امتحان کیا ہے تو میں وہ شخص کیوں نہیں ہوں. اسی طرح سے مجھے یہ ہے کہ اگر جہاز میں فرض کریں، ایک ہوتا ہے جی جہاز میں اگر ایک شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کریش میں تو وہ میں ہوں. ایک ہے کہ 400 لوگ ہیں جہاز میں اور 399 جو ہیں وہ کریش کا شکار ہوتے ہیں اور ایک بچتا ہے، تو وہ میں کیوں نہیں ہوں. تو اسی چیز سے یہ ہوا کہ اسے کوٹیشن نے جو ہے وہ مجھے سی ایس ایس کرنے میں مدد دی. اس وقت جو پاکستان میں وہ تمام جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو سکلز کی طرف جا رہی ہیں کہ جی کیا کرنا ہے ان ڈگریز کو، سکلز حاصل کرو اور اس کے بعد جو ہے پیسہ بناؤ، اس پہ ایک آپشن یہ بھی رکھ لیجئے، حلال کا پیسہ، پکی نوکری، اپنے ملک کی خدمت، اور پھر اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ نے کہ امتحان دینا ہے اس کو. اور آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے، آپ میں اگر ذہانت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی شخصیت کو ریئلائز کرنا ہے، تو اس کے لیے سی ایس ایس ایک بہت اچھی آپشن ہے. سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے، پہلے ریٹن ہوتا ہے، وہ اخبار میں آتا ہے جی اتنے لوگوں نے ریٹن کلیئر کر لیا ہے. بڑی خوشی ہوئی اخبار میں اپنا نام دیکھ کے. ماں نے ایک کٹ کے جب پھر ڈالی کہ شاباش بیٹا. پھر اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں مجھے یاد ہے انہوں نے پوچھا اپنی جو سب سے آپ کو اہم شخصیات لگتی ہیں وہ 3 شخصیات بتائیے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں اپنے نبی کا نام سب سے پہلے لکھا، پھر جو ہے وہ جولیس سیزر کا نام میں نے لکھا، اور تیسرے نام پہ جو ہے تیسرے نمبر پہ میں نے اپنی ماں لکھی. تو وہ جب 2-3 دن کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں. تو اس انٹرویو میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اپنے نبی کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ جولیس سیزر جو ہے یہ کدھر سے آ گیا؟ تو پھر آپ کی والدہ جو ہے وہ تو قائد اعظم نہیں لکھا آپ نے اس میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے نبی سے اچھا تو بہتر انسان تو اس روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا. جولیس سیزر کا یہ تھا کہ وہ جب واپس آیا اپنے ملک میں تو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اس کے ملک کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مان لیا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہیں. تو فتح مکہ جب ہوتا ہے، میرے نبی جب تشریف لاتے ہیں تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا اور پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو میری ماں پہ میں نے ان سے بات کی کہ مجھے یہ میرے نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ویلیو سسٹم کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، دنیا کے بارے میں مجھے پہچان کس نے دی؟ میری ماں نے دی. تو اس میں سی ایس ایس جو ہے وہ ایک مین جو سمجھ لیجئے کہ موقع آتا ہے کہ اچھا پھر یوں ہوا کہ جب اس کا مین جو انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا،
تو اب یہ تھا کہ اب میں نے جا کے وہاں پہ تو اس بورڈ پہ دیکھنا تھا ایک جگہ پہ کہ میرا نام جو ہے مجھے کچھ سروس بھی ملی ہے کہ نہیں، یعنی فائنل سارا کچھ ہو گیا۔ اب میں نے وہاں دیکھا تو اس میں فارن سروس کا جو تھا اس پہ میرا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے نوکری پکی ہو گئی، سی ایس ایس میں نے کر لیا۔ اب میں واپس آیا تو ایسے ہی مجھے شرارت ایک سوجھی، تو میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے بڑا اداس سا منہ بنا لیا۔ تو ماں میری جو ہے وہ بھابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میری ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا، پاس ہو گئے، نوکری مل گئی؟ تو کیونکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں اور فارن سروس میں آؤں، میں تو بننا چاہتا تھا کہ میں شاعر ہوں، میں شعر کہوں گا اور کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ یہ بھی تم بچوں کو پڑھا بھی لوگے، ٹیچنگ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور تم شاعری بھی کر سکو گے، تم یہ سی ایس ایس ضرور کرو اور فارن سروس میں آؤ۔ اچھا میں آتا ہوں، آ کے جو میں نے وہ بڑا اداس سا منہ بنایا ہوا ہے اور میں نے ماں سے کہا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، میں تو پاس نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ تو مجھے یاد ہے کہ میری ماں ایک دم سے اٹھی، اس نے آ کے مجھے جو ہے وہ گلے لگایا اپنے، میرا ماتھا چوما اور کہا کہ خیری صلاح، ہم دوبارہ امتحان دیں گے، یعنی ہم دوبارہ امتحان دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ میری بھابھی بیٹھی ہوئی تھی، امی ہمیں شرارت کر رہے ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، یہ پاس ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے دیکھا میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں نے کہا نہیں 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 ماں جی، میں پاس ہو گیا ہوں، اور جو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ فارن سروس تو اللہ تعالیٰ نے فارن سروس ہی دی ہے۔ اس کے بعد کی جپھی ذرا زیادہ مضبوط تھی، اس کے بعد جو میری ماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے یہ دیکھ کے کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے وہ کر لیا ہے جو اس کو کرنا تھا، تو وہ لمحہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ ابھی بھی یاد آتا ہے تو کہ شاید مجھے وہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک اداسی اور دکھ کی خبر کے بعد آپ کو ایک خوشی کی خبر ملتی ہے، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری پہلی تنخواہ آئی، مجھے یاد ہے 1200 روپے تنخواہ تھی، 1985 کی بات ہے، اس وقت پروبیشنر تھے ہم، تو وہ 1200 کے نوٹ تھے۔ آج کل تو آپ 100 کے نوٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، 100 کے 12 نوٹ ہیں، اور وہ میں لے کے گھر آیا، اور وہ 12 کے 1200 جو ہے اپنی میں نے والدہ کو دیے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اس میں سے 100 روپیہ میں رکھ رہا ہوں اور باقی میرے جو 8 بہن بھائی ہیں ان میں یہ 100 رکھیں، سب کو دے دیں، اور باقی کے پیسے جو ہیں وہ آپ رکھیں۔ تو وہ بھی ایک خوشی کا جو مسرت ان کے چہرے پہ آئی کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے کمانا شروع کر دیا ہے اور یہ اس کی پہلی تنخواہ ہے۔ پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ تقریباً یہ 1985 کی بات ہے، تو یوں سمجھیے کہ کوئی 15-16 سال کے بعد میں نیروبی جاتا ہوں۔ اب میرے سارے بہن بھائی وہاں پہ، والدہ بھی وہیں پہ شفٹ ہو گئی ہوئی تھیں، تو میری بڑی بہن جو ہیں جزا، وہ مجھے کہتی ہیں کہ ادھر ہی بیٹھو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ تو میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آئی، انہوں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے وہ ایک 100 کا نوٹ جو میں نے 15-16 سال پہلے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے نکالا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے یہ تم نے مجھے دیا تھا تمہاری پہلی تنخواہ کا، تو میں نے تو اس کو خرچ نہیں کرنا تھا، تو یہ تو میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ میں پاس ہوا، فارن سروس کا ہوا، تو نیروبی میں انہوں نے سارے نیروبی میں لڈو بانٹے تھے کہ میرا بھائی جو ہے وہ امتحان اس نے پاس کیا ہے۔ اب یہ جو ویلیو سسٹم ہے نا، یہ جو بہن کا 100 کا نوٹ 15 سال تک اپنے پاس رکھنا، ماں کا وہ پیسے دیکھ کے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنا
یا آپ کا وہ ساری تنخواہ اپنے گھر والوں کو دے دینا. اب یہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں. ابھی ہمارے پیسے بینک ٹرانزیکشنز میں جاتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے اسی لیے کبھی بینک ٹرانزیکشن بہت کم کی ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے تنخواہ کیسے ملی ہے. بابا چیک کیش کرائیں, آپ کے ہاتھ پہ پیسے آئیں, آپ کو پتہ لگے یہ آپ کے پیسے ہیں. آپ پھر جب جاتے ہیں جا کے اپنا کارڈ نکالا جی, کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ, اور آپ نے جا کے تو پیمنٹ کر دی, پتہ ہی نہیں لگتا پیمنٹ کدھر ہوئی. نہ آپ کو پتہ لگتا ہے پیسے کب آپ کے ہاتھ میں آئے, نہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیمنٹ کیسے کی. تو مزہ کیا رہا. تو اس میں لیکن اب یہ ہے کہ مجبوری ہے, آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ تو رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ جو ویلیو سسٹم ہمارا ہے, اصل اس وقت چیلنج پتہ ہے کیا ہے. چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ نے اپنی اقدار کو, اپنے ویلیو سسٹم کو کس طرح مرج کرنا ہے کہ دونوں آپس میں ٹکرائیں نہیں, بلکہ اس کا ایک بڑا اچھا سا کمبینیشن سامنے آئے, اور اس طرح سے کوئی ہو کہ آپ ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنے ویلیو سسٹم کو بھی آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے میری جو یہ 7 کتابیں اب تک میں لکھ چکا ہوں. ایک اسپینش میں کتاب ہے طال ویس لا ویدا, اس کی کو 2-3 نظمیں جو ہیں وہ وہاں پہ گائی جاتی ہیں اسپین میں آج بھی. اس کے بعد اردو کا ایک ناول ہے یہاں سے آگے, ایک انگریزی میں ناول ہے جس کا نام ہے باؤ. تو یہ لفظ جو ہے یہ انگریزی میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ باؤ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, یہ باؤ گائے ٹائی شائی پہنی ہوئی یہ وہ. اس کے ساتھ شاعری کی کتابیں ہیں. پہلی کتاب تھی ریتلے خوابوں کی رت, اس کے بعد آئی درد کے جزیرے تک, پھر اس کے بعد آئی ہزار خواب ہیں. تو یہ کچھ 7 کتابیں ہیں جو کہ ابھی تک یعنی لکھ سکا ہوں. اب ایک اخبار میں کالم لکھتا ہوں, ہر منڈے کو وہ کالم آتا ہے. شاعری بھی چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ اکٹھے کر سکتے ہیں. اب دیکھیے نا, میں اگر آپ کو صرف ایک دن کی روٹین بتاؤں, 1992 صبح 6 بجے میں اٹھتا ہوں, 7 بجے سے 9 بجے تک ٹیلی ویژن میں نے جانا ہے اور ایک لائیو پروگرام کرنا ہے. 9 بجے وہاں سے نکلتا ہوں, یعنی پی ٹی وی سے فارن آفس میں آتا ہوں, اور میرے پاس انڈیا ڈیسک ہے جو کہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. وہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. 9 بجے سے لے کے 5, 5:30, 6 بجے تک, کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی تھی, فارن آفس میں رہتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, اپنے ملک کی خدمت کرتا ہوں. واپس آتا ہوں, بچوں کو ہوم ورک کراتا ہوں. اور شمع خالد مجھے کہہ رہی ہے کہ جی ریڈیو میں آ جاؤ, ان 2 کتابوں کا اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے. میں ریڈیو میں جاتا ہوں, ریڈیو سے واپس آتا ہوں کو 2 گھنٹے بعد. تو مجھے یہ ہے کہ جو صبح میں نے پروگرام کرنا ہے ٹیلی ویژن کا, اس کا کیا ہے, بیگم ہے بیٹھی ہوئی, اس کے ساتھ گپ لگانی ہے. اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ سلانا ہے. دن آپ کا ختم ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں گے آپ نے ایک دن میں کتنے کام کیے ہیں. ہمارا یہ, ہم صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کیا, ایک جگہ پہ نوکری پہ گئے, اور اس کے بعد کہ جی بس اب ختم ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں, اس ساری 61 سالہ زندگی میں یہ دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی کام دینا ہے نا, تو کسی مصروف آدمی کو کام دیں. ویلے آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اور ہر وقت آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ اس کو کوئی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے, کس جگہ پہ آپ کا وقت لگ رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پلان نہیں کرتے. آپ ایک ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے, اس کو آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایک 35 سال ڈپلومیسی کے پراپر کیریئر میں آپ تمام اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. آپ ایک ٹیلی ویژن اینکر اور ریڈیو اینکر بنتے ہیں, اور برسوں آپ پروگرام کرتے ہیں. آپ 7 کتابیں لکھتے ہیں, 4 بچے پیدا کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک بیٹا بھی ہیں, آپ ایک بھائی بھی ہیں, آپ ایک باپ بھی ہیں, آپ ایک
محلے دار بھی ہیں، آپ ایک دوست بھی ہیں، آپ ایک افسر بھی ہیں، آپ ایک ماتحت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی اپنی بھی زندگی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج تک ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم بچ سکتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں۔ بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو بھی دینا ہے، تو اس میں وہ جو جم کی عادت پڑی ہوئی ہے جانے کی اور ایکسرسائز کرنے کی، ٹف ہوتا ہے یہ سارا، کہ اتنی زیادہ ٹف آپ کا شیڈیول ہے اور اس میں آپ جم بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جب آپ جم جاتے ہیں 1 گھنٹہ وہاں گزارتے ہیں، اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ایک نیا دن ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اگلے چیلنج کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بچپن میں والد صاحب جو ہیں وہ باتیں کیا کرتے تھے مذہب کی، اسلام کی، گھر میں اکثر گفتگو ہوتی تھی، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے جید علماء جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے آس پاس گھومتے رہتے تھے، تو اس وقت کئی سوال دماغ میں پیدا ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیسے ہوا۔ سورہ الحجرات پہ مجھے یاد ہے کہ جب بات ہوئی کہ تم میں سے کہ گمان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ فکرہ مجھے یاد ہے جب یہ ترجمہ کیا گیا گھر میں، تو اس وقت میری عمر کوئی 12-13 سال کی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ اگر کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو گناہ نہیں ہوتے، تو کون سے ایسے گمان ہیں جو گناہ نہیں ہوتے؟ اب یہ سوال جو ہے اس نے بنیاد ڈالی، ہمت نہیں تھی اس وقت یہ سوال کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ خود پھر جب سٹڈی کیا، مجھے یاد ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہوں، لیکن مجھے یہ فخر ہے الحمدللہ کہ میں نے پھر اسلام کو پڑھ کے بھی، وہ پھر آپ زیادہ مضبوط مسلمان بنتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر مذاہب کی بات ہے تو آپ سب سے بہترین یعنی مذہب کے جو ہیں وہ ہیں، اور آپ جس امت سے آپ کا تعلق ہے، میرے نبی کی امت سے، وہ بڑی کامیاب ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، آپ تقابل ادیان کر کے دیکھ لیجئے، کمپیریٹیو ریلیجنز کر کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کنورژن ہو رہی ہے وہ کس مذہب کی طرف زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ دینیات کی کتاب پڑھیں، اسلامیات کی کتاب پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے، قرآن پاک کو پڑھیں، ایک ایک صفحہ کر کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جہاں پہ پرابلم پڑتی ہے کسی سے پوچھ لیں۔ آپ یقین کیجئے اس کتاب کو جو ہے وہ طاق پہ رکھ کے جزدان میں ڈال کے قرآن پاک کے جی یہ بٹیا کی شادی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کے تو گزارنا ہے، اس کے لیے نہ رکھیں، اس کو پڑھ لیں۔ تو سورہ الحجرات کی میں بات کر رہا تھا کہ اس ایک سوال نے کہ اگر کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں تو کچھ نہیں بھی ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں جواب ملا، مجھے اس کا جواب کہیں نہیں ملا کہ وہ کون سے ہیں، کیونکہ جب پڑھ لیا سارا تو یہ رکھا گیا، گنجائش رکھی ہوئی ہے اس میں، اسی کی بیس بنی اور میرا وہ ناول جو ہے یہاں سے آگے، یہاں سے شروعات ہوئی۔ اب یہ ہے کہ اتنے ملکوں میں رہا، اتنے پاکستان کے تقریباً سارے شہر، گاؤں، بستیاں میں نے جا کے دیکھی ہیں، پاکستان جیسا ملک نہیں ہے۔ اس میں جب ہمارے ہاں بات ہوتی ہے بزنس کی، ایکسپورٹس کی بات ہوتی ہے، یا کہیں باہر جا کے سیٹل ہونے کی بات ہوتی ہے، تو آ جا کے امریکہ، آ جا کے یورپ، آ جا کے گلف کی کنٹریز، تو میرا چونکہ میں نے ساؤتھ امریکہ میں، برازیل میں رہا ہوں، کیوبا میں رہا ہوں، میں کینیا میں، افریقہ میں میں کینیا میں رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے،
پھر یہ بوٹسوانا، ایسوٹینی، لسوٹو، موزمبیک، نمیبیا. ہمارے ہاں افریقہ کو ابھی سمجھا نہیں گیا. ہمارے ہاں افریقہ کے بارے میں بس جب بھی بات آتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی وہاں پہ تو غربت ہے، وہاں پہ تو افلاس ہے، وہاں پہ تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پہ تو نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف جنوبی افریقہ کی بات بتاؤں تو وہ جنوبی افریقہ جوہانسبرگ اس کا جو کیپٹل ہے وہ پچھلے کچھ 40 50 60 برسوں سے وہ ایک ورلڈ کیپٹل ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ساؤتھ افریقہ نے اٹامک سارا نو ہاؤ سمجھ لیا تھا آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے. اور پھر جب نیلسن منڈیلا کی باری آتی ہے تو اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے امریکہ کی اور ویسٹرن پاورز کی کہ اس کو تم نے ڈسمینٹل کرنا ہے سارا. ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، وہاں پہ جو بلڈنگز ہائی رائزز ہیں ان کی آپ جی ڈی پی کی بات کر لیں، آپ ان کا کسی اینگل سے دیکھ لیں تو آپ جائیں. بلکہ مجھے یاد ہے پہلی رپورٹ جب میں نے وہاں جا کے لکھی تو اس میں یہی تھا کہ ساؤتھ افریقہ از دی اونلی یورپین کنٹری وچ از سچویٹڈ ان افریقہ. تو وہ ایک یورپ کا سا سما آپ کو نظر آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی جائے تو صحیح. آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے وہاں پہ جب فرنیچر خریدنا ہے نا، آپ نے ایک صوفہ خریدنا ہے، جتنے میں ایک صوفہ ساؤتھ افریقہ میں آتا ہے اتنے میں آپ پورے گھر کا سامان پاکستان میں لے سکتے ہیں. تو یہ جو فرنیچر بنانے والے ہمارے ہیں چنیوٹ سے لے کے راول پنڈی اور سیالکوٹ سے لے کے کراچی تک، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں جا کے صرف اور کچھ نہیں تو فرنیچر کا ہی حساب کتاب کر لیں. وہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کی ہے، آپ کا فرنیچر سے لے کے مالٹوں تک، سنگتروں تک، آموں تک، آپ کوئی ایک چیز لے لیں وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. آپ وہاں جا کے تو دیکھیے. وہ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ. میرے خیال میں پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستانی جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں ان کو ٹھیک ہے، ان کے بڑے گاہک بنے ہوئے ہیں، ان کے کلائنٹس بنے ہوئے ہیں، کسی کا کوپن ہیگن میں ہے، کسی کا سویڈن میں ہے، امریکہ میں ہے، ادھر بھی رکھیں. لیکن افریقہ کی طرف توجہ دیں. اور اس میں وہاں جب آپ جائیں تو 2 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ افریقن جتنے بھی ہیں سارے، اس میں ساؤتھ افریقہ سے لے کے آپ جتنے بھی میں نے نام گنوائے ہیں، کینیڈا، اس کا کینیا ہو گیا، یوگنڈا ہو گیا، ایتھوپیا ہو گیا، سوڈان ہو گیا، یہ جتنے ملک بھی ہیں نا، ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ سپریشن میں رہے. ان کے اوپر یا انگریز تھا یا کوئی فرینچ تھا یا کوئی ڈچ تھا. تو ان کی آپ نے جو خودداری ہے اس کو ہٹ نہیں کرنا. سب سے زیادہ ضروری ہے جب آپ کسی افریقن سے مل رہے ہیں تو اس کو عزت سے بات کریں. جس طرح ہمارے ہاں ہے نا کہ ہمیں کوئی بدتمیزی سے بولے تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اسی طرح سے کیونکہ ہمارے اوپر انگریز تھا، اسی طرح سے آپ نے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رنگت کی بات ہے اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، کہ آپ نے اس کے رنگ کی طرف دھیان نہیں دلوانا. وہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو افریقہ میں خوبصورتی کا تصور ہے اس میں گورا رنگ بدصورتی میں آتا ہے، اس میں کالا رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور اس میں نقش و نگار جو. تو ان 2 باتوں کا خیال کر کے، اور پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ آپ اس سے کمٹ کروا لیں لیکن لکھنا پڑھنا نہ بھولیں، زبانی نہ کریں. تو یہ 2 3 چیزیں ہیں میرے خیال میں. افریقہ میں اب ٹائم آ گیا ہے. حکومت پاکستان نے آج سے کچھ برس پہلے لک افریقہ کی ایک پالیسی بنائی تھی. جب پرائم منسٹر عمران خان آتے ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ جی ساؤتھ امریکہ کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، افریقہ کی طرف دیکھنا ہے. لیکن 3.5 سال ہو گئے ہیں تو کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان واقعی لک افریقہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لک ساؤتھ امریکہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس سے یہ ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کم ہے، مواقع زیادہ ہیں، اور پاکستان کو وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ افریقہ جا کے دیکھیے. پڑھائی لکھائی بھی وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے گھر ہیں آپ کو اچھے، اور پھر اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے.
تو وہاں رہنے کا بھی سوچا جا سکتا ہے. میری پہلی پوسٹنگ ایز دا جونیئر موسٹ آفیسر 3rd سیکرٹری بنگلہ دیش میں ہوئی, اور اس میں کچھ میری ریکویسٹ بھی تھی کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا آدھا ملک جو 71 میں ٹوٹا, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہ کیسا ملک تھا. کیونکہ جب 71 میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تو میری عمر صرف 11 سال تھی, اور مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا, اور جو کہ بعد میں پتہ لگا. تو بنگلہ دیش میں میری پہلی پوسٹنگ, میں وہاں گیا, میں نے وہاں بنگلہ زبان سیکھی. বাংলা আমি বলতে পারি মোটামুটি চলে যাচ্ছে. تو اس میں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یوں سمجھیے کہ کوئی تقریباً 1 سال کے اندر مختلف لوگوں سے مل کے تو پتہ لگا کہ واقعی مغربی پاکستان نے کچھ زیادتیاں کی ہیں, اور اس کا احساس بھی ہمیں ہو گیا ہے. اس پہ ہم نے معافی بھی سرکاری طور پہ مانگی ہے. بنگلہ دیش کی پوسٹنگ نے مجھے کئی چیزیں جو ہیں وہ سکھائیں, اور اس میں اب جب میں بلوچستان کی صورتحال دیکھتا ہوں یا سندھ کی صورتحال دیکھتا ہوں, دیکھیے یہ جو سینس آف ایلینیشن ہوتی ہے نا, یا سینس آف ڈیپریویشن ہوتی ہے, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگر 10 وجوہات ہیں ایسٹ پاکستان کی بنگلہ دیش بننے کی, تو اس میں سے بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پورے اپنے حصے کو یہ احساس دلایا کہ آپ ہم سے ایک درجہ نیچے ہیں. ایسٹ پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی اس سے تقریباً ڈبل جی ڈی پی ویسٹ پاکستان کی تھی. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے. پھر اس میں جب شروعات ہوتی ہے تو آپ اردو کو بنا دیتے ہیں قومی زبان. میں جب بنگلہ دیش میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے مثلا سائیکلوں کی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے, کوئی کسی قسم کا بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ سارا بنگالی زبان میں لکھا ہوا ہے. تو وہ اس اردو سے لے کے آپ نے وہ امپوز کی کہ جی اردو ہونی چاہیے. دنیا میں 2-2 3-3 زبانیں, ساؤتھ افریقہ میں کتنی زبانیں سرکاری زبانیں, ہمارے ہاں خود اردو بھی سرکاری زبان ہے اور انگریزی بھی سرکاری زبان ہے. تو اس وقت بنگلہ کیوں نہیں ہو سکتی تھی آپ کی سرکاری زبان؟ تو اب اس میں مجھے یاد ہے گلشن کلب میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ڈھاکہ ہے, اور اس میں وہ گپ شپ ہو رہی ہے, تو ہم پاکستان کے بننے کی وجوہات, اور وہ سارے بنگالی جو تھوڑے عرصے پہلے پاکستانی تھے اب وہ بنگلہ دیشی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی بتاؤ, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ میرے کل گھر آئیے گا. وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا اگلے دن, تو اپنا اس کا بیسمنٹ تھی, تہ خانہ سا تھا, اس میں لے کے گیا. تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس نے ایک لکیر لگائی ہوئی ہے سرخ رنگ کی نا, تو فرش سے یوں سمجھیے کہ کوئی 3 فٹ کے فاصلے پہ چاروں طرف اس نے ایک سرخ رنگ سے لکیر لگائی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس لکیر کو دکھانے آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ اس لکیر کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا جی 1971 میں ہمارے گھر میں ادھر تک خون تھا, ادھر لاشیں تھیں, ادھر تک خون تھا. تو وہ ہم نے نشان لگا دیا ہے کہ یہ خون جو ہے یہ میرے خاندان والوں کا, میرے محلے والوں کا. پھر اس کے بعد اس کا جسم کانپنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر بات ہوئی, اور یہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم علیحدہ, یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہوں, کہ ٹھیک ہے کہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن ہمیں کو ہندوستان نے اتنا فائدہ نہیں دیا. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مغربی پاکستان کے تسلط سے نکل کے اب ہم نیو دلی کے تسلط میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ہماری تجارت اچھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے ہمارے اکنامک صورتحال اچھی ہو رہی ہے, لیکن دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ پاکستان رہتا ہماری جو ضرورت, جو ہمارے جائز مطالبات تھے وہ پورے ہو جاتے تو ہم ایک ساتھ رہ سکتے تھے.
اب پھر اس کے بعد میں نے پوچھا تم لوگ یہ باتیں ریڈیو ٹی وی میں کیوں نہیں کرتے، آ کے سب کے سامنے کیوں نہیں کرتے، یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو مجھے یاد ہے اس نے بنگلہ زبان میں کہا کہ شب کتھا تو شبائے کے بولا جائے نا، شب کتھا تو شبائے کے بولا جائے نا، یعنی ساری باتیں تو سب کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان کو اور سندھ کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں، اور اب میں چونکہ پنجاب سے خود ہوں، میں پنجاب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بے چینی کی سی کیفیت، ایسے جیسے ہمارا حق مارا جا رہا ہے۔ اب حق جس کا مارا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو حق مار رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو تاریخ سے ہمیں سبق لے کے تو صرف خاموش نہیں ہو جانا کہ جی ہم نے لیسنز لرن کر لیے ہیں۔ لیسن لرن کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اپنی پاسٹ کی مسٹیکس کو ریکٹیفائی نہیں کرتے؟ لیسن لینے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اس کے لیے اس تاریخ کو دہرانے کا آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دہرائی نہ جائے؟ تو میرے خیال میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سینس آف ڈیپریویشن آ رہی ہے، اور یہ پنجاب کے کافی علاقوں میں بھی ہے، تو صرف یہ نہ سمجھیے کہ بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے اور کے پی میں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ یہ جو سیدھے رستے کی طرف جانے والے لوگ ہیں نا، جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پہ، اس کے لیے بڑا ضروری ہے وہ ماحول بھی کریٹ کیا جائے، ورنہ ذرا سا دائیں بائیں معاملہ ہوتا ہے تو یہ سیدھا رستہ جو ہے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اس وقت صاحب اقتدار ہیں، اس کے ساتھ میں شامل کروں گا دانشوروں کو، میں شامل کروں گا رائٹرز، آتھرز، پوئٹس کو، میں اس کے ساتھ شامل کروں گا نوجوان، یعنی جتنے ہمارے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور وقوف رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہم سب کی یہ مجموعی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سیدھے رستے کو ایک تو چلتے رہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سیالکوٹ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ ایشو بنائیں، بجائے اس کے کہ اس کو ہم بڑھا چڑھا کے بتائیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ ایک بندے کو مار رہے ہیں سری لنکن کو، اور سیلفیاں بن رہی ہیں یہ وہ، مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ 2-3 لوگوں نے بچانے کی بھی کوشش کی تھی؟ تو ایک آدمی اگر سیلفی بنا رہا ہے تو آپ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں دیکھتے جنہوں نے بچانے کی کوشش کی؟ تو اس میں جو سوشل میڈیا میں، یہ انسٹاگرام میں، فیس بک میں یہ جو سارے لوگ ہیں، تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ سینسیشنلائزیشن جو ہے، ساری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سینسیشنلائز کریں، وائرل ہونا چاہیے جی بس۔ تو مجھے یاد ہے ایک انٹرویو کے دوران اس نے مجھے، اینکر نے پوچھا کہ جی دیکھیں نا کتنی زیادتی ہے ہمارے ہاں، اکنامک ڈسپیرٹی ہے، اور ابھی جو یہ بانڈز جو پاکستان نے کریٹ کیے ہیں، پتہ نہیں کون سے بانڈز جو دبئی میں جا کے، تو اس کا غریبوں کو کیا فائدہ؟ میں نے اس کو کہا یار بات یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ دھماکہ ہوا، یہ سری لنکا کے بندے کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا، اتنے لوگ جو ہیں اس وقت ریڈ زون میں ہیں اور وہ سٹرائک پہ ہیں، اور وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے نکال دیے گئے، اور فلانے سیاستدان کو جو ہے وہ اتنی کرپشن کا فلانا۔ میں نے کہا آپ کی بریکنگ نیوز یہ ہے، آپ کی بریکنگ یہ نیوز جو ہے وہ یہ کیوں نہیں ہوتی کہ آج مرگلہ ہلز پہ یا دامن کوہ پہ یا شکر پڑیاں میں کچھ تقریباً 35 فیملیز نے چادریں بچھا کے نیچے وہاں پہ پکنک کی ہے، ایک عام پرسکون دن گزارا ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز یہ کیوں نہیں لگتی؟ مجھے یہ بتائیے، ہندوستان میں تقریباً 425-430 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، بھوک سے مر جاتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں بھوک سے کوئی مر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور شاید جو ہے وہ ہر جگہ مل رہا ہے اور ہر آدمی خوشحال ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو آپ اگر پرابلم سمجھیں گے تو پھر تو آپ یہی کہیں گے جی بڑی پرابلمز ہیں۔
آپ ان کو چیلنجز کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر آپ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ گھر ہے نا، اس میں ایک اینٹ ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں اپنی اس ٹوٹی ہوئی اینٹ کو بتاتا رہوں کہ جی دیکھیں اس گھر میں یہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، لیکن دیکھیں جی یہ اینٹ ٹوٹی ہوئی ہے، میں وہ اینٹ خود لگا کیوں نہیں دیتا؟ میں وہ کتاب تھی باپسی سدوا کی شاید، ویٹنگ فار اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال نے قرآن پاک سے لے کے ایک آیا مبارکہ کو تو اس کو ایک شعر میں ڈھالا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میں یہ دیکھوں کہ بھئی کوئی لیڈر آئے گا، کوئی ایک گروپ بنے گا، وہ آ کے پاکستان میں جو ہے وہ خوشحالی لے کے آئیں گے۔ یاد رہے کہ ماؤ زیڈونگ نے یا کسی چوئن لائی نے یا کسی ڈینگ زیاؤ پینگ نے، ان 2-3 آدمیوں نے چائنا نہیں بنایا۔ 1949 میں نیا چائنا بنا نا، 2 سال پہلے ہم بنے۔ یہ 3 لوگوں نے آپ کے خیال میں چائنا بنایا ہے؟ یا کسی لی کوان یو نے جو ہے وہ سنگاپور بنا دیا ہے؟ یا کسی مہاتیر نے ملیزیا کو بنا دیا ہے؟ یا کسی نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ بنا دیا ہے؟ یا کسی فیڈل کاسٹرو نے کیوبا کو بنا دیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں کے وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک پالیسی بنتی ہے چائنا میں کہ جی اس طریقے سے آپ نے اپنا بجٹنگ کرنی ہے، اس طریقے سے آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، تو لوگ اگر کام نہ کریں تو کیسے ترقی ہوگی؟ تو میرے خیال میں صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ درست ہے، ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کے دماغ میں عقل ہو اور اس کے دل میں اپنے عوام کا دکھ ہو، اس کے ساتھ وہ اس قابل ہو کہ وہ عوام کے دکھوں کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ تو ہو گیا ہمارا لیڈر۔ اب یہ کہ ہماری عوام اس لیڈر کو اس طریقے سے فالو کرے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ جو بنیادی چیز اس میں مجھے نظر آئی وہ یہ، جب میں دنیا کی تاریخ دیکھتا ہوں کہ لیڈر میں جو کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں نا جی، اس میں ایک کوالٹی ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو۔ یہ دیانتداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرپشن نہیں کرتے، آپ دیانتدار ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ کو کرسی ملی ہے یہ ایک امانت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم بناتے ہیں آپ، کیونکہ اکیلے تو آپ نے نہیں کرنا، جو آپ ٹیم بناتے ہیں اس کے لیے کوئی میرٹ ہو۔ پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا صرف اعتبار چاہیے۔ جس دن عوام نے کسی لیڈر کو مان لیا کہ وہ لیڈر ہے، اس دن یہ عوام جو ہے وہ اتنا کام کریں گے، اتنی محنت کریں گے۔ اب دیکھیے نا، فیڈل کاسٹرو نے امریکہ سے تقریباً کوئی 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یہ اتنا سا ملک ہے، اس پہ امبارگو ہے ابھی بھی لگا ہوا۔ سی آئی اے کے مطابق اس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں، تقریباً 40 سے 50 اسیسینیشنز اٹیمپٹس ہوئی فیڈل کاسٹرو پہ، اور وہ کامیاب ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کس گھر میں ہے اس وقت، اس کی لوکیشن کا ہی نہیں پتا تھا۔ اور پورا کا پورا کیوبا جو ہے اس میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ ہے کدھر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے فیڈل کاسٹرو کو مارنا ہے تو پورے کیوبا کو تباہ کرنا پڑے گا، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ جب 1990-91 میں اس کی سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے تو وہ جو $1 بلین ملتا تھا کیوبا کو، اب وہ نہیں ملتا۔ لیڈر دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، بینک میں نوکری کر رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے ملک میں ہیں اس کے بچے، کوئی اس کا جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ روئے پیٹے
کہ جی ہمیں $1 بلین سوویت یونین سے ملتا تھا، اب نہیں ملتا. وہ یہ کرتا ہے کمیونٹیز بناتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر گھر میں چولہا جلے، ایک محلہ لیا، ایک نیبرہڈ لیا، بڑی سی ایک دیگ بنائی، اس دیگ میں کھانا بنا. مجھے یاد ہے وہ گونزالس میرا دوست ادھر ہوانا میں، اس نے مجھے کہا ان 4 سالوں میں 4 برسوں میں میرا 18 کلو وزن کم ہوا. اب یہ ہے کہ یہ قوم جو کہ بھوکی رہ کے زندہ رہنا چاہتی ہے، اس کے لیے پھر ویسا لیڈر بھی چاہیے جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں. اور اگر آپ نے حکم دے کے پولیس بھیج کے کام کروایا تو کیا کام کروایا، کیسے کروائیں گے آپ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے لیڈر پہ عوام کو اعتماد ہو کہ یہ جو کچھ بھی. میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، پاکستان بن جاتا ہے، ریڈیو پہ قائد اعظم تقریر کر رہے، تقریر انگریزی میں ہے، ایک بوڑھا سا بابا ٹرانسسٹر جو ہے وہ اپنے کان کے ساتھ لگا کے تقریر سن رہا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور پاس سے گزرتا ہے، کہتا ہے بابا جی تقریر تو انگریزی میں ہو رہی، آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ آگے سے کہتا ہے یہ قائد بول رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی انگریزی میں بول رہا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ یہ جو کچھ بھی کرے گا یہ میرے لیے کرے گا. ہم اتنی باتیں کرتے رہی عوام کے لیے، ہم نے یہ کر دیا. آپ دیکھ لیجئے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی الیکشن، اور پھر یہ کہ جی پاکستان کے اتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ عوام یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بڑا پتا ہے یہ چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ بتائیے مجھے. اور جب عوام کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے HEC میں اتنے لوگوں کو PhD کروا دی اور فلانا بھیج دیا. عوام کو کیا لگے؟ ان کو تو چاہیے گھی، ان کو چاہیے چینی، ان کو چاہیے آپ کی یہ جو سبزیوں کے ریٹ، ان کو چاہیے دوائیوں کی قیمتیں کم، ان کو چاہیے اصلی دودھ، ان کو چاہیے ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں جس کے لیے کہ ان کو فیسوں کے پیسے چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ جن بسوں میں وہ کرائے پہ جاتے ہیں وہ بسوں کی حالت تو ٹھیک ہو. ان کو یہ چاہیے کہ سڑکیں بنی ہوئی ہوں. ان میں سے مجھے یہ بتائیے کتنے کام ہم کرتے ہیں؟ جب ہم آتے ہیں تو پرائورٹی ہماری کیا ہوتی ہے؟ جی ہمارا $10 بلین کا فلانے کا خرچہ ادھر سے ادھر کرنا ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، IPPs ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں. ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے گھی کی قیمت کم کرنی تھی. ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ مفت کرنی ہے. ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ جب ایک غریب کا بال جو ہے وہ فیصل آباد میں بیمار پڑتا ہے، وہاں پہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جب پمز میں لے کے آتا ہے اس کو، اور اپنے ساتھ کمبل بھی لے کے آتا ہے، اور وہ ڈاکٹروں کے صبح سے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ لائن میں لگا ہوا ہے، اس کی باری نہیں آتی، تو اس نے وہ رات کا کھانا کدھر سے کھانا ہے؟ دیکھیے جس دن آپ نے عوام کو، اپنی عوام کو، اور عوام میں میں یوں سمجھیے کہ وہ 2 لاکھ شامل نہیں کر رہا جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جس دن آپ نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا، جس دن آپ نے ان کے لیے کام کیا، ان کی غربت دور کرنے کی، ان کی سینس آف ڈیپریویشن دور کرنے کی، ان کو آپ نے عزت دی، اس دن وہ آپ کو مانیں گے. اور اس بابے کی طرح چاہے آپ انگریزی بولیں چاہے اسپینش بولیں، آپ کی بات پہ اس کو یقین آئے گا. تو میرے خیال میں صرف لیڈر ہی کافی نہیں کہ آپ کو کوئی اچھا ملے، آپ کو چاہیے کہ آپ کی عوام جو ہے اس کو رسپونڈ کرے، اور عوام رسپونڈ اس کو کرے گی جس پہ اس کا اعتقاد ہوگا، اس کو پکا پتہ ہوگا کہ یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کو پاکستان کا واقعتاً درد ہے. ایک جگہ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا، مارک ٹوین نے کہا کہ آپ کی زندگی میں
دو سب سے اہم دن آتے ہیں. ایک وہ دن جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور ایک وہ دن جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ کیوں پیدا ہو گئے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا کہ ایک تیسرا اہم دن بھی ہے. پہلا دن وہ ہو گیا جب آپ پیدا ہوئے، دوسرا وہ دن ہوا جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، اور تیسرا وہ جس دن آپ نے وہ کر لیا جس کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے. دیکھیے، وننگ از ناٹ ایوری تھنگ، وانٹنگ ٹو ون از. آپ کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی خواہشات ہو سکتی ہیں، چاہے اس کا وہ کریئر ہو، چاہے اس کا وہ لکھنا پڑھنا ہو. 7 کتابوں کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ کہ جی ٹیلی ویژن میں میری شکل آئے، مجھے لوگ جانیں، میں مشہور ہو جاؤں، ریڈیو میں میری آواز ہو، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے اپنا تعارف نہ کروانا پڑے. پھر آپ کا یہ ہے کہ بچے آپ کے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ اچھے گھر میں رہیں، آپ کی ٹریولنگ آسان ہو، آپ کی صحت اچھی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو سارا کچھ دیا. اب یہ ہے کہ اس کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے نا، بجائے اس کے یہ کہ جی اچھا بھی وہ یہ. اب مثلا میں ماچو پیچو نہیں جا سکا، میں میکسیکو میں یعنی ابھی تک نہیں گیا، تو میں صرف یہ کہوں کہ جی میں اب دیکھیں جی میں میکسیکو نہیں جا سکا. تو یار جو اتنے میں نے ملک دیکھ لیے ہیں 50 سے زیادہ، اس کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں ہے؟ تو جو آپ کے پاس ہے اس کو زیادہ دیکھنا ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی کہ کیا آپ جو لکھنا چاہتے تھے کیا وہ لکھ لیا آپ نے؟ جو آپ وہ پڑھنا چاہتے تھے کیا آپ نے پڑھ لیا؟ کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا؟ ان تینوں کا جواب نفی میں ہے. میں اور بھی لکھنا چاہتا ہوں، میں اور بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر زندہ رہنا ہے، لہٰذا جو وقت گزر رہا ہے، جو آج کا دن ہے، وہ زیادہ اہم ہے. آج میں نے کیا کرنا ہے؟ اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ یار تو پھر کس کے پاس ہے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کا وقت کس کے پاس ہے؟ آپ کا وقت آپ کے پاس ہے. آپ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، ٹائم مینیج کرنا کیسے ہے، وہ ہے اصلی چیز. اور وہاں پہ ہم تھوڑی سی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، آلکس کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو یہ ہو کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں، تو آپ وہ کریں گے کیسے؟ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، اچھا بھائی کیا کرنا ہے آپ نے زندگی میں، تو وہ آپ کو 1 یا 2 سٹیپ کے بارے میں بتائے گا یا بتائے گی کہ میں اب MS کر رہا ہوں، میں اب PhD کر رہا ہوں، میری اب نوکری شروع ہو گئی ہے میرا. یہ تو ایک حصہ ہے. جس طرح میں نے 35 سال حکومت پاکستان کے ساتھ گزارے، ایک پراپر کریئر جو ہے وہ کیا، اور اس میں اگر کہوں کہ جی یہ میری زندگی ہے، آپ کا کریئر آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، زندگی نہیں ہے. آپ کی فرض کریں شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں جی کہ یہ میری زندگی ہے. نہیں، یہ آپ کی شادی، آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کا میاں، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، زندگی نہیں ہے. پھر آپ کہیں جی میں نے اتنے پیسے بنائے، اتنے پیسے بنانے ہیں یا یہ وہ، تو یہی میری زندگی ہے. اب میرے پاس 1 ملین ہے تو میں نے اس کو 2 ملین کرنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی پھر ہے کیا؟ انہی سارے اجزاء کو ملا لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آپ واقعی نیابت الہی پہ یقین رکھتے ہیں. اقبال نے خودی کی بات کی، ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خودی یہ اصل میں ہے کیا.
تو جن دنوں میں وہ پڑھائی لکھائی کر رہے تھے تو علامہ اقبال کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے جواب دیا اس بات کا. ہمیں تو بس یہی پتہ نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ خودی کا انہوں نے بتایا کہ 3 حصوں میں 3 اس کے سٹیپس ہیں. ایک ہے سب سے پہلے احساس ذات، کہ آپ کو اپنی ایگزسٹنس کا پتہ ہو، آپ کو اپنی ذات کا احساس ہو. دوسرا انہوں نے بتایا تعین ذات، آپ اپنا ایکسٹینٹ دیکھیں، آپ اپنے آپ کا تعین کریں کہاں تک ہیں. اور تیسری بات نیابت الہی کی ہے، جس کے بغیر بات نہیں بنتی، بات نہیں بنتی. تو اسی نیابت الہی کی بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو اس پورے پروسیس کا پتہ چل گیا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ کیا آپ کو احساس ذات ہے، کیا آپ نے اپنا تعین ذات کر لیا ہے، کیا نیابت الہی کا آپ کو وقوف ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، یہ وہ خود ہی ہے جس کو بلند کرنا ہے. اور ادھر سے آپ دیکھیں تو وہ بغیر جانے بوجھے خودی کو، وہ جس طرح ایک شعر ہے کہ جھکنے والوں نے رفتیں پالیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ خودی کو بلند کرنے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فائدہ کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ کر کے تو دیکھیں. اب کہا یہ جائے کیا یہ خودی کو بلند کرنا ہی زندگی ہے؟ نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے. زندگی کا پورا جو آپ کا کینوس ہے نا، یہ اگر سمجھ آ جائے کسی شخص کو تو کیا ہی بات ہے. انبیاء نے ہمیں بتایا، بزرگوں نے ہمیں بتایا، سینٹس نے ہمیں بتایا. اگر آپ اینشنٹ ادھر سے شروع کر لیں، گریس کی اور فلسفی سے شروع کر لیں، اور آپ لے آئیں سوکریٹیز کو لے کے ارسطاٹل، پلیٹو وغیرہ سے آتے ہوئے شوپن ہائر اور کانٹ تک پہنچ جائیں، اس کے بعد آج کی جو ماڈرن فلسفی ہے اس کو بھی پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی ایک کو بھی پورے کینوس کا نہیں پتہ تھا. اس نے اس کینوس کا ایک حصہ لیا، اس پہ جس طرح نوبیل پرائز ملتا ہے. آپ کے خیال میں نوبیل پرائز ملتا ہے آج کل کس چیز پہ؟ تحقیقات تو ساری ہو گئیں، ایجادات بھی ساری ہو گئیں، سارا کچھ سائنس کا پتہ چل گیا، آپ کو مختلف سبجیکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا. اب اس میں یہ کہ اس کے تحقیق کر کے، مثلا اگر فرائیڈ نے یہ کہا، ڈاکٹر یونگ نے یہ کہا، تو اس میں جو فلاں بات انہوں نے کی وہ اصل میں اس طرح ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم تھیوری، آئنسٹائن، یہ وہ. اب اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں آپ اور آپ کو نوبیل پرائز ملتا ہے. میر نے جو اردو کی شاعری کر لی، اس نے تو ختم کر دیا، پھر جو باقی رہ گیا تھا وہ غالب نے پورا کر دیا. اب شاعری کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میر کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ناصر کاظمی نے ان کو آگے بڑھایا، غالب کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو فیض نے آگے بڑھایا. وہ لب و لہجہ، وہ آپ کا جو حکمت کا عمل ہے، وہ جو آپ کی دلیل ہے. تو یہ کہنا کہ کسی کو ساری سمجھ آ گئی، میرے خیال میں یہ کلیم جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہاں، کسی ایک حصے کی سمجھ ٹھیک آ گئی، یہ مانتا ہوں میں. اب یہ ہے کہ کوئی اگر کہے جی مجھے پورا سچ مل گیا ہے، میں تھوڑا سا ڈاؤٹ کروں گا. ہاں، کسی سچ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تھوڑا سا اس کا وہ. دیکھیے، سچ کی اگر بات ہوتی ہے نا، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک سچ ہے، صرف ایک سچ ہے جس پہ 2 رائے نہیں ہیں. پوری کی پوری جتنے جو پلانٹ ارتھ پہ رہنے والے تمام گورے کالے چھوٹے بڑے، کسی بھی ریس کے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے، ایک چیز پہ متفق ہیں. اس ایک سچ کے علاوہ ہر کوئی سچ، اس کے بارے میں کم از کم 2 رائے 3 4 موجود ہیں. وہ سچ کیا ہے؟ وہ ایک سچ ہے کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی دوسری رائے آپ کو نہیں ملے گی. اس کے علاوہ کوئی ایون ایگزسٹنس آف گاڈ پہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہے کہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہے، پورا چائنا کہتا ہے نہیں ہے. سچ کی تلاش کرنا اگر اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر علم حاصل نہیں کر سکتے اس کے راستے میں جان تو دے سکتے ہو. اب فارن سروس میں رہتے ہوئے مختلف ملکوں کا جانے کا اتفاق ہوا. میں جہاں بھی گیا میری خواہش تھی کہ سرکاری جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری ہوتی ہیں, وہ تو سارے کر لیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے انفرادی طور پہ کیا ایسی بات کی جو کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد کریں گے؟ جس طرح میرے مولا نے مجھے یہ توفیق بخشی, اسی کا دیا سارا کچھ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دنیاوی کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں. تو یہ جو ایک خواہش تھی کہ جہاں بھی میں جاؤں وہاں پہ مجھے جا کے تو ایک آدھ کام کر سکوں. تو مثلا میں اسپین میں جاتا ہوں تو جونیئر آفیسر جو ایمبیسی کی ضروریات ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے, یہ سارا کچھ تو کیا. لیکن الیکانتے یونیورسٹی میں اور بارسلونا یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے کہ 2 چیئرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہماری ٹیم نے, جس میں ایک قائد اعظم کے نام پہ اور علامہ اقبال کے نام پہ. اس میں باقاعدہ 2 پروفیسر جو ہیں وہ بلائے گئے. پھر وہ آ گیا کہ جی اس کا اپنے سلیبس کرنا ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ اسپین میں تو انگریزی بھی لوگوں کو نہیں آتی, تو وہاں پہ اردو جو ہے وہ پڑھائی گئی. اس کا میں نے ادھر منسٹری آف ایجوکیشن میں لکھا کہ جی مجھے وہ کچی پکی جماعت کی اور وہ شروع کی جو الف بے پے ہے اس طرح کی کتابیں بھجوائیں. تو کافی عرصے کے بعد نہیں مل سکی, تو مجھے یاد ہے میں نے خود ایک سلیبس بنایا اسلامیات کا, معاشرتی علوم کا اور اردو کا, اور وہ جو ہے وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ میں آپ کینیڈا کی بات کر لیں. وہاں مجھے یاد ہے 2005 میں اکتوبر میں جب پاکستان میں وہ ڈیوسٹیٹنگ آپ کا ارتھ کویک آیا, بڑا سخت زیادہ نقصان ہو گیا, تو کینیڈین گورنمنٹ نے $1 لاکھ جو ہیں وہ یعنی پاکستان کے لیے کہا کہ جی ہم مدد کر رہے ہیں. تو وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ مل کے وہاں ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھے پاکستانی نژاد, تو ان کی مدد سے خاص طور پہ تو وہی $1 لاکھ جو ہے وہ پھر $3 ملین بنتے ہیں. اور پھر وہ ریڈ کراس کے لوگ آئے میرے پاس, انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہم یہ بھجوا دیتے ہیں. تو جب انہوں نے بتایا کہ آدھی اس میں سے تو وہ اپنی فیس ہی لے لیں گے, تو میں نے کہا جی نہ تسی اپنے کول ہی رکھو. وہ ہم نے یعنی ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان میں بھجوائے. اور مجھے یاد ہے جو گھڑی دوپٹہ اور اس طرف جو پہلا جہاز ہیلی کاپٹر گیا تھا مدد کے لیے, وہ ایک کینیڈین وہ تھا, ہیلی کاپٹر تھا جو کہ نیٹو کی کسی یعنی ایکسرسائز میں ٹرکی میں اس وقت موجود تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم لوگ اس قابل تھے کہ ہم اپنے ملک کے ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جس میں, اور پھر کینیڈین ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں سے جو پاکستانی نژاد ڈاکٹر تھے وہ لوگ وہاں پہ وہ ہم نے بھیجے اور وہ بڑی خوشی سے وہاں پہ گئے. اسی طرح سے آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں, وہاں میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی 1.5-2 لاکھ پاکستانی ہیں, لیکن ہائی کمیشن جو ہے اس کے دروازے بند ہیں ان کے لیے. وہ اس لیے کہ وہ لوگ غریب ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ, اور ان کے بارے میں مشہور تھا جی وہ تو عجیب عجیب کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ غلط طریقے سے پیسے بنا رہے ہیں. تو میں نے وہاں جا کے سب سے پہلے تو دروازے کھولے اور ان پاکستانیوں کو جو ہے وہ رسپیکٹفلی عزت دی. پھر یوں ہوا کہ تقریباً 6-8 مہینے کے بعد وہاں پہ ایک ایسوسیشن بنی, پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن, جو ان سارے پاکستانیوں نے مل کے بنائی. ہم بھی اس میں موجود تھے, ان کو ہم انکریج کرتے تھے. اس وقت وہ ایسوسیشن جو ہے اس کے 16 چیپٹرز جو ہیں وہ پورے ساؤتھ افریقہ میں کام کر رہے ہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس میں کام کر رہے ہیں. اس وقت میاں نصیر صاحب تھے, ان کے ریزیڈنٹ وہاں پہ ناصر خان ہے, وہاں پہ راجہ صاحب ہیں, مجھے یہ سارے نام یاد ہیں ابھی تک. ابھی جو نئے الیکشن ان کے ہوئے ہیں ایک طرح سے,
اس میں بٹ صاحب ہمارے جو ہیں وہ بنے ہیں پریزیڈنٹ. اب یہ کہ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑے میں فخر سے بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی ایکسپیٹس ہیں جو باہر رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ واحد ملک ہے جس پہ تمام پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور اس کا کریڈٹ میں ان سارے دوستوں کو دوں گا جنہوں نے ابھی تک، اور میں وہاں پہ 2014 جنوری میں گیا لیکن ابھی 2021 کا دسمبر ہے، یہ سارے لوگ متحد ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دیانتداری ہو اور آپ کا پرپس جو ہے وہ ٹھیک ہو تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اکٹھا ہونے پہ ان کو دیر نہیں لگے گی. صرف یہ کہ آپ ان کو لیڈ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے تو 1.5 لاکھ لوگ اگر ساؤتھ افریقہ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو 22 کروڑ ادھر کیوں نہیں اکٹھے ہو کے کسی ایک مقصد کے لیے کر سکتے. اسی طرح سے آپ، اور میں کن ملکوں میں رہا ہوں، اسی طرح سے آپ یعنی بنگلہ دیش میں میری پوسٹنگ رہی، وہاں پہ تو میں نے بتایا کہ وہ تو میرا ایک جاننے والا تھا کہ میں جانوں. اس میں میں نے جو کشید کیا وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو میں نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا. کیوبا میں مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تو وہاں پہ پاکستانی 1000 کے قریب جو تھے وہ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ وہاں پہ اسکالرشپ پہ گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ تھوڑی سی HEC نے زیادتی کر دی کیونکہ ان کو بتایا گیا، HEC کو بتایا گیا کہ جی وہاں پہ آپ کو اسکالرشپ ملے گا، کیوبن یونیورسٹیز میں آپ ڈاکٹر بنیں گے وغیرہ. تو بیچارے کچھ لوگ جو ادھر تھے ڈاؤ میڈیکل کالج میں، کنگ ایڈورڈ میں، جو دوسرے تیسرے سال میں تھے، انہوں نے بھی چھوڑ کے کہا چلو جی ادھر چلتے ہیں. یہ ہماری ایمبیسی وہاں اسٹیبلش ہونے سے ذرا پہلے کی بات ہے، اس وقت ہماری کوئی ایمبیسی وہاں نہیں تھی. اب وہ فیڈل کاسٹرو کا آئیڈیا تھا کہ بھئی اب آپ کا 2005 کا ادھر آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، تو آپ یہاں سے کچھ لوگ بھیجیں جن کو ہم 100-1000 کے قریب انہی علاقوں سے، متاثرہ علاقوں سے بھیجیں. ان کو مرم پٹی کرنا سکھائیں گے تاکہ اگلی دفعہ خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو یہ لوگ خود کر سکیں. کیونکہ کیوبا سے جو ہے وہ بہت بڑا ایک کنٹینجنٹ آیا تھا، موویبل ہاسپٹلز، ہیلی کاپٹرز اور کچھ 4000 سے زیادہ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس. تو یہ فیڈل کاسٹرو کا یہ تحفہ تھا پاکستان کے لیے. اب یہ 1000 بچے وہاں لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کمپاؤنڈر بنانا ہے بھائی. یہ گئے تھے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو وہ 3 برس جو میں وہاں پہ میں نے کوشش کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی. اور پھر یہ کیوبن اتھارٹیز سے یہ منوایا کہ ان کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر بننے آئے ہیں. پھر وہ PMDC ادھر اور ادھر کے ادارے جو ہیں ان کو کہا کہ یار ان کی ڈگری جو ملے ادھر اس کو قبول تو کر لینا ادھر. اس میں ہی بڑا لمبا چوڑا چکر پڑ گیا. میرے اپنے پاکستان کے ادارے جو کہنے لگے کہ جی اب ہم تو کیوبا کی ڈگری تو نہیں کریں گے. اور میں نے کہا چھوڑو یار کیوبا کی ڈگری، کیوبا کی جو ڈگری ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ مانی جاتی ہے، آپ کیوں نہیں مانیں گے. تو بڑی مشکل سے ان کو منوایا. تو الحمدللہ 935 سے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں انہوں نے وہاں اسپینش سیکھی. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، پراپر میڈیکل ڈاکٹر. اور وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس وقت اسپینش اسپیکنگ کنٹریز جو دنیا کی ہیں، جس میں اسپین بھی شامل ہے، جس میں کولمبیا ہے، جس میں آپ کا کیوبا بھی آتا ہے، جس میں اور باقی اسپینش کنٹریز کے علاوہ باقی ملکوں میں، ان میں سے کچھ پاکستان میں بھی ہیں. تو اس کی خوشی ہے کہ جہاں بھی گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور چونکہ نیت نیک ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے. اور جو پاکستانی وہاں پہ ہیں، ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے، ہمارے ہاں سے کوئی جب ڈپلومیٹ جاتا ہے نا تو ٹائی شائی یہ وہ اس کو ہوتا ہے جی میں تو، اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستان سے آیا ہے. اور یہ جو لوگ باہر ہیں نا، ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، یہی تو آپ کا پاکستان چلا رہے ہیں، لیکن وہ ان کو عزت نہیں دیتے. وہ عزت نہیں دیتے تو وہ تو بھجواتے رہیں گے آپ کو ریمیٹنسز. میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے ان کو عزت دی تو وہ آپ کو ڈبل عزت دیتے ہیں.
اس کا بڑا خیال کرنا ہے. وہ تمام ہمارے پاکستانی ڈپلومیٹس جو باہر جاتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہاں کے رہنے والے پاکستانی ان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے.